तमाम दोस्तों को ब्लैक होल में खुश आमदीद। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उमैर जावेद है। मेरा ताल्लुक़ कारोबार से है और कारोबार में इंडस्ट्री से और ट्रेडिंग दोनों से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी जो तालीम है वो भी बिज़नेस के मैदान में है। आज का मौजू हमारा मईशत के ऊपर है और मईशत एक ऐसी चीज़ है कि जो मुल्की सतह के ऊपर तो जो हो रहा है उसका आम आदमी को ना तो इतना इदराक है, लेकिन अफेक्ट उससे सबसे ज़्यादा आम आदमी होता है। तो इसका अहाता आज हम करेंगे बिल्कुल सादा अल्फाज में आम आदमी के लिए, और मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा कि मईशत कहाँ पर खड़ी है और इसके आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे। और चूँकि बहुत बेलाग सा तबसरा करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब शायद जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा हमारे पास। तो उसके बाद आप लोगों के जो सवालत हो आप भी उसमें अपने सवालत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पिछले दिनों के ऊपर 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा हुआ 35 रुपये लीटर का, और डीज़ल की कीमत के अंदर ओवरनाइट इजाफा हुआ जो ड्यू तो था जनवरी की 31 तारीख को, लेकिन चूँकि पूरे मुल्क में पेट्रोल शॉर्ट होना शुरू हो गया था और पेट्रोल पंप्स ने बंद करने शुरू कर दिए थे पंप, तो आपके वज़ीर ख़जाना को फौरी तौर के ऊपर आकर तो अनाउंस करना पड़ा ताकि उस शर्मिंदगी से बचा जा सके कि 2 दिन एक और नाअहली सामने ना आ सके। और साथ ही डॉलर ने कोई 16 या 17% का डिप लिया और डॉलर की कीमत के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया और रुपए की कदर को कमज़ोर किया गया। इसकी वजूहत क्या हैं? तो इधर से हम शुरू करते हैं कि जो हम लोगों के ऊपर एक बम गिरा कर अभी उसकी बुनियाद जो शुरू हुई थी वो सितंबर के अंदर IMF का 9वां रिव्यू ड्यू था। सितंबर की 1 को उनका 9वां रिव्यू ड्यू था जिसके ऊपर हमने IMF को कुछ कमिटमेंट दी हुई थी। IMF एक ऐसा इदारा है जिसको हमारे यहाँ विलन बनाकर पेश किया जाता है कि टीवी के ऊपर एक टिकर चल जाता है कि IMF की कड़ी शराइत के बायस पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें करनी पड़ी। अब IMF जो है वो कोई डंडा तो आपके ऊपर नहीं चलाता, आप उसके पास खुद जाते हैं। हर वो मुल्क जो आज़ाद है जो IMF के पास नहीं जाता वो अपनी पॉलिसी बनाता है और अपनी पॉलिसी के ऊपर चलता है। आप IMF के पास इस वजह से जाते हैं कि सादी ज़ुबान के अंदर हर मुल्क को कम से कम उसके जो रिजर्व्स होने चाहिए डॉलर की मद में, चूंकि आपने दूसरे मुल्क के अंदर जो डील करनी होती है वो पाक रुपीस में नहीं होती, वो डॉलर में डील होती। तो जो आपने डील करनी होती है डॉलर्स के अंदर आपके पास वो पैसे मौजूद नहीं होते हैं। एक मुनासिब सिचुएशन ये होती है कि आपके पास अपनी 3 महीने की दरामदात से मेरी मुराद जो आप अपने मुल्क में चीज़ें लेकर आते हैं और बरामदात जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं बाहर भिजवाते हैं, 3 महीने की दरामदात के अगर आपके पास पैसे मौजूद हों तो आपको समझा जाता है कि आपकी कुछ बहुत मुस्तहकम तो नहीं लेकिन आप ठीक पोजीशन में हैं। हमारा अलमिया इस वक्त ये है कि आज के दिन के ऊपर हमारे पास लगभग 3.2 या 4 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ 20 या 21 दिन की दरामदात के पैसे। हम इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि सिर्फ 20 या 21 दिन की इंपोर्ट्स के पैसे आपके पास पड़े हों। IMF को आप इस वजह से इन्वॉल्व करते हैं कि IMF से आप जाकर कहते हैं कि हमारे कुछ पैसे आने हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से अपने मुल्क के अंदर अपने रिश्तेदारों को या किसी भी प्रॉपर्टी परचेज के लिए या किसी भी जो है कारोबार के लिए भिजवाते हैं जो पैसे, या फिर आप अपने मुल्क से कुछ एक्सपोर्ट्स करते हैं, यहाँ से कुछ बाहर चीज़ें भेजते हैं जिसमें सर्जिकल गुड्स, टेक्सटाइल, कालीन, आपके सर फहरिस्त कुछ ही आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं 5 जिसको आपने टैरिफ के अंदर भी सब्सिडीज दी हुई हैं। तो उससे कुछ पैसे एक्सपोर्ट से आपके आ जाते हैं, लेकिन चूंकि उस गैप को कवर करने के लिए आपके पैसे जिस तरह से समझ लीजिए कि आने हैं मार्च में और आपको पेमेंट देनी है जो आपने कुछ चीज़ें जिसमें पेट्रोल आपकी जो है वो इंपोर्ट्स के हैं, तो वो पैसे आपको देने हैं फरवरी में। तो आप IMF से कहते हैं कि हमें कुछ डॉलर आप उधार दे दीजिए और उसके बाद जब हमारे मार्च में आएंगे तो हम किस्त में वो आपको पैसे देने शुरू कर देंगे।
2007 या 8 में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी तो हमारा कुल बैरूनी कर्जा जो हमने तमाम इदारों का देना था वो लगभग कोई 30 अरब के पास था, जो आज बढ़कर 140 और 142 अरब के पास ये तमाम कर्जा पहुंच चुका है पाकिस्तान का। जब आप IMF के पास जाते हैं कि आपको ये पैसे चाहिए और आप ये ब्रिज कर दें, तो फिर वो आपसे कुछ अपनी शराइत का इजहार करता है, और वो वही शराइत होती हैं जो आपने पहले उनके साथ तय की होती हैं। ये 9th रिव्यू में आपने कुछ चीज़ें तय की हुई थी। तय आपने क्या किया था? IMF आपसे कहता है कि आपको बिजली कितने की कॉस्ट करती है। अगर आपको 60 रुपए का यूनिट कॉस्ट करता है बिजली का, तो आप इसको 60 रुपए में बेचिए। 70 में कॉस्ट करता है 70 में बेचिए, 80 में कॉस्ट करता है 80 में बेचिए। ऐसा ना कीजिए कि लाइन लॉसेज आपके हो रहे हैं 16%, 17%, बिजली आपको 80 रुपए में कॉस्ट कर रही है और आप बेच रहे हैं उसको 60 रुपए के अंदर। जब आप ऐसा करेंगे तो गर्दिशी कर्जा वजूद में आता है कि आपने जिस तरह से कोई चीज खरीदी 80 रुपए में और बेचनी शुरू कर दी 60 में, तो एक गर्दिशी कर्जा नुकसान की सूरत में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बदकिस्मती से अब जब मैं आपको फिगर दिखाऊंगा कि गर्दिशी कर्जा कहां तक पहुंच चुका है, तो और परेशानी होगी। 2500 अरब रुपए का सिर्फ बिजली के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा पहुंच चुका है। जिस मुल्क का कुल बजट 9500 अरब रुपया हो और उसमें 2500 अरब गर्दिशी कर्जा बिजली का और 1600 अरब रुपया गैस के सेक्टर का है, जिसमें सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न दोनों शामिल है। तो कुल मिलाकर 4100 अरब रुपए का इस वक्त गर्दिशी कर्जा पहुंच चुका। IMF आपको कहता है कि आप जितने की चीज लेते हैं उतने की बेचिए, अपने रिफॉर्म्स करें, और जो आपका बजट का डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा कीजिए। अब उस बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपके पास तरीका होता है कि आप टैक्स लगाते हैं, दोबारा लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं, उनकी जेब के ऊपर और खर्चा डालते हैं। IMF ने अब आपको कहा कि आप लगभग 800 अरब रुपए का डेफिसिट है जो आपने लिख कर दिया है, तो आप उसकी रिफॉर्म्स करें। अगर आपको वो अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए जो पैसा चाहिए है $1.5 अरब, तो हम आपको दे देते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ इस्तिलाहात कीजिए। इस्तिलाहात में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अपने डॉलर की कीमत को मार्केट के मुताबिक कीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप बिजली के अंदर गर्दिशी कर्जे को कम कीजिए, जिसके लिए आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा नागुज़ीर है। और तीसरा, पेट्रोलियम की प्राइसेस को अपनी लेवी के ऊपर एडजस्ट कीजिए। दो चीजों को तो फौरी तौर पर मान लिया गया। 35 रुपए ओवरनाइट पेट्रोल और डीजल में बढ़ा दिए गए, और डॉलर की कीमत को 16% की डिप के साथ 230 रुपए के ऊपर से लाकर 270 रुपए के ऊपर किया गया। अब इसमें नालायकी कहां पर हुई, वो मैं आप लोगों के आगे जरा वाज़ेह करना चाहता हूं, ताकि सबको ये इदराक हो कि गलती है कहां पर। 9th रिव्यू जब सितंबर के अंदर ड्यू था, तो आपने इसकी शराइत को ग्रेजुअली करना था, इसके ऊपर अमल करना था, जिसके ऊपर ये चांसेस नजर आ रहे थे कि कोई लगभग 10-15 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और कुछ लगभग डॉलर 250 रुपए के करीब ये था कि यहां तक आ जाएगा। आपने मिफ्ता इस्माइल, आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे जो काम कर रहे थे इससे पहले, आपने नेपोटिज्म को प्रमोट करते हुए मिफ्ता को आपने कहा कि आप घर जाइए, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो आ रहे हैं और आने के बाद वो सब चीज़ों को संभाल लेंगे। अच्छा, ये किसी एक का तो कसूर नहीं है, मैं इसको मानता हूं कि ये पिछले जो है 75 साल के अंदर ही तनज़्ज़ुली की तरफ हम जाते जा रहे हैं। मैं किसी एक की तरफ इस वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि तनज़्ज़ुली तो पीछे से चलती आ रही है, बल्कि अगले 10 साल बाद जब आपको जाएंगे तो शायद इमरान खान का जो सबसे बुरा दौर था वो भी शायद अच्छा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। कमिंग बैक टू, डॉक्टर साहब ने आते साथ ही टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स के अंदर इजहार किया कि डॉलर की वैल्यू तो 200 रुपए से नीचे है, और मैं तो इसको, ये मैंने अपने कानों से सुना कि मैं तो इसको 200 रुपए से नीचे लेकर आ जाऊंगा और डॉलर डार से डर जाएगा और इस किस्म की बातें। और एक मैंने उनका ये भी प्रोग्राम सुना कि IMF को तो मैं एक तजुर्बेकार आदमी हूँ, IMF को तो मुझे डील करना आता है, मिफ्ता को तो पता नहीं था कि इसको किस तरह से करना है और मैं इन तमाम चीज़ों का हल देख लूंगा। उन्होंने डॉलर को अपनी जगह के ऊपर रोका अपनी अना के लिए। अब वक्त गुजरता जा रहा है, IMF के ऊपर आप परसूनी कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों से आप पैसा लाकर उस गैप को किसी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर तक वो पैसा नहीं आया, जनवरी के अंदर पैसा नहीं आया, और जब तमाम उम्मीदें साथ छोड़ गई, क्योंकि जो दोस्त ममालिक जिनसे आप पैसे ले लेते थे
اور وہ بھی پیسے آپ کو اس وجہ سے دے دیتے تھے ورنہ آج پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میں تھوڑی سی اس کی 1 منٹ کے اندر اس کی بتاتا رہا ہوں کہ ڈیفالٹ ہوا کیوں نہیں. آپ نے مثلاً ایک گاڑی خریدی ہے بینک سے, آپ نے بینک سے وہ گاڑی لی ہے, اگر آپ 3 قسطیں نہیں دیں گے تو بینک کا اصول یہ ہے کہ وہ آپ سے وہ گاڑی واپس کنفسکیٹ کر لے گا اور آپ ڈیفالٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے. لیکن اگر وہ گاڑی کے پیسے آپ نے کسی دوست سے لیے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کسی دوست کو ریکویسٹ کر لیں کہ یار ابھی میرے پاس یہ پیسے نہیں ہیں لیکن میں کچھ دنوں کے اندر ارینج کر کے دے دوں گا, تو وہ آپ کو رول اوور کر دے. آپ کا زیادہ قرضہ تقریباً 70% جو تھا وہ فرینڈلی کنٹری سے تھا, جس کی وجہ سے وہ رول اوور ہوتا جا رہا تھا. اب دوست ممالک نے بھی آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہیں رک جائیے, اب پہلے آپ IMF کے ساتھ اپنی اصطلاحات کیجئے ورنہ آپ ہر اگلے 6 مہینے بعد کشکول اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ پیسے دو پیسے دو, اور یہ پیسے اب مزید ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اب جب ڈار صاحب کے پیروں سے یہ زمین نکل گئی تو انہوں نے کہا کہ اب IMF کو بلاؤ اور نیگوسیشنز کرتے ہیں. اب یہ ایک بڑا مضحکہ خیز لفظ ہے نیگوسیشن. نیگوسیشنز تب ہوتی ہیں جب 2 لوگوں کی حیثیت برابر ہو, تب نیگوسیشنز ہوتی ہیں. آپ کے تمام پتے کھلے ہوئے ہوں, اس کے تمام پتے سینے سے لگے ہوں, اور آپ کہیں کہ نیگوسیشنز کرنی ہیں, اس کو پتا ہے کہ آپ کو کتنی سکویز کیا جا سکتا ہے, آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں. تو اس کو نیگوسیشن کا لفظ جو ہے یہاں پر بہت غیر ضروری لفظ ہے. بالکل آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ بیگر ہیں اور آپ کشکول اٹھا کر وہاں پر گئے ہوئے ہیں, نیگوسیشنز کوئی نہیں ہو رہی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ انسانی ہمدردی کے اوپر ان سے ریلیکسیشن مانگ رہے ہیں کہ بھئی میرے سیلاب آ گیا, کوئی یہ آ گیا, تو یہ جو میں نے بجلی کے بل بڑھانے ہیں اس میں مجھے کچھ ٹائم دے دو بس. اگر نیگوسیشن ہے تو اس سے زیادہ نہ اس سے کم کوئی نیگوسیشن نہیں ہے. باقی تمام کی تمام کنڈیشنز IMF کی اپنی ہیں. دوسرا جو گناہ عظیم ڈار صاحب نے کیا, اس کو 5 مہینے روکے رکھنے سے کیا ہوا کہ آپ کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پیرلل مارکیٹس ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. اس سے پہلے تک کیا ہوتا تھا, یا پوری دنیا کا اصول کیا ہے کہ ڈالر اگر آپ بازار سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بینک ریٹ ہے بالفرض 250, تو 252 یا 253 روپے میں آپ کو اوپن مارکیٹ سے ڈالر, درہم, پاؤنڈ, یورو کچھ بھی آپ لیں 2-3 روپے کے فرق سے آپ کو مل جاتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو, اب 2 ہی طریقے ہیں ملک میں ڈالرز آنے کے, ایک آپ کی ایکسپورٹس ہیں جس کے پیسے آنے ہیں, اور ایک آپ کی ریمیٹنسز ہیں کہ جو پیسے بھیج رہے ہیں. اب اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ آپ نے 230 پر روکا ہوا ہے, 225, 27 پر روکا, اوپن مارکیٹ میں 270 پر پیمنٹ مل رہی. میں سویڈن بیٹھا ہوں, امریکہ بیٹھا ہوں, نیوزی لینڈ بیٹھا ہوں, انگلینڈ بیٹھا ہوں, دبئی بیٹھا ہوں, سعودی عرب بیٹھا ہوں, جہاں سے آپ کی میجر ریمیٹنسز آتی ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بینکنگ چینل سے پیسے بھیجوں اپنے گھر کو, جبکہ میں نے $1 لاکھ بھیجنے ہیں تو بینک مجھے 2,30,000 دے رہا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, اور یہاں سے لوکل پاکستانی کرنسی میں پیمنٹ آ جاتی ہے, وہ 2,70,000 ہو رہی ہے. وہ 40,000 روپے کا اتنا بڑا گیپ ہے. کیوں کوئی بندہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے اور لیگل چینل سے پیسے بھیجے؟ وہ کیوں ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ڈالر کی ایکچوئل ویلیو 1 نہیں تو 2 مہینے کے اندر جانی. میرے جیسے جو چھوٹے کاروباری لوگ بھی ہیں, بڑے ٹائکونز کی تو آپ بات چھوڑ دیجئے, انہوں نے بھی اپنی ڈالر کی پیمنٹ کو باہر سے جو ایکسپورٹ کی اس کو روک لیا کہ یار یہ مہینے 2 مہینے میں تو اس نے بڑھ جانا ہے. اس سے آپ کی ڈالر کی انفلو اور کم ہو گئی, اور 20% گراوٹ اس کے اندر آئی. اب 9th ریویو کے بعد آپ کو پیسے ملنے ہیں 1 ارب 20 کروڑ 30 کروڑ ڈالر آپ کو ملنے ہیں 9th ریویو کے بعد, جبکہ 20% کی جو گراوٹ ڈار صاحب کے اس اقدام کی وجہ سے آئی, اس میں تقریباً 2 ارب ڈالر کا نقصان ہم کر بیٹھے ہیں ابھی تک. تو جو پیسے آپ نے کشکول اٹھا کر مانگنے ہیں, اب بات آتی ہے کہ کیا اس کو کوئی پوچھ سکتا؟ نہ تو یہ بات بتائیں گے. آپ اکانومسٹ کو بلا لیں, وہ آپ کو GDP سے لے کر تو ٹیکس ٹو GDP کی ریشو میں ایسا الجھائیں گے کہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یار یہ اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے. اب آپ نے وہ جو 700 ارب کا انہوں نے کہا IMF نے کہ آپ کو یہ پیسے زیادہ ریکور کرنے ہیں, اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اسٹریٹجک چینجز کرنی ہے, اس ملک کو صحیح سمت کے اندر گامزن کرنا ہے, تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. سب سے مشکل طریقہ کیا ہے؟ سب سے مشکل طریقہ یہ تھا کہ سٹینڈ لیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے دفاعی بجٹ کے اوپر ایک ضرب لگانی ہے, اور یہ پیسے جو 2500 ارب روپیہ فوج لے کر جا رہی ہے اس میں سے ہم 800 ارب کٹ کرتے ہیں. چونکہ ہم نے ایک پرنسپل ڈیسیژن لے لیا جو ناممکنات میں سے, لیکن ایک ہائپوتھیسس ہے
کہ آج کے بعد ہم نے اپنے پڑوس میں کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. ہمیں کوئی فائر ورکس کا شوق نہیں, ہمیں کسی لڑائی کا شوق نہیں ہے, ہم نے ہتھیار نہیں خریدنے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ان کے پاس بھی موجود ہے. وہاں بھی لوگ رہتے ہیں, یہاں بھی لوگ رہتے ہیں, وہاں بھی غربت کے نیچے ہیں, یہاں بھی غربت کے نیچے جا رہے ہیں. اور 800 ارب روپے ہم اپنی فوج سے کٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک مفروضہ ہے آج کے دن کے اوپر. تو حل تھا. ڈار صاحب نے کیا حل چنا؟ فوری طور کے اوپر پیٹرول بڑھا دیں. ڈائریکٹ ٹیکس آیا, صبح کسی نے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے, کسی نے اپنی کار میں پیٹرول ڈلوانا ہے, کسی نے اپنی فیکٹری کے جنریٹر کے اندر پیٹرول ڈلوانا ہے. اس ملک کا پہیہ چلانے کے لیے سب سے آسان حل ہے کہ آپ پیٹرول کے اوپر پیسے لگا دیں. ٹھیک ہے, نہیں کر سکے آپ یہ فیصلہ, اور آپ نے ایک دفعہ پھر عوام کو اس چکی کے اندر ڈال دیا جہاں پر وہ پستے جا رہے ہیں, جہاں 200 روپے کی ڈبل روٹی 250 روپے کی ہو گئی ہے, 350 روپے کے انڈے ہو گئے ہیں, اور انفلیشن بڑھے گی. ان میں سے اگر کسی کا بھی انٹرسٹ ہو, اگر ہم ایک جرنل دیکھیں کہ ڈار صاحب بھی اگر چلے بیٹھے ہیں, یا اس سے پہلے بھی, یا میں باقیوں کا, یا پہلے مفتاح بیٹھے تھے, یا اس سے پہلے شوکت ترین بیٹھے ہوئے تھے, یا اس سے پہلے اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے, تو ڈار صاحب کا جو حجویری ٹاور انہوں نے داتا حجویری کے نام کے اوپر دبئی میں بٹھایا, ان کی تو 5 نسلوں کو جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تو میرے آپ کے جیسے لوگوں کو ہے جس نے ڈے ٹو ڈے اپنی زندگی گزارنی ہے, مکان کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, روٹی کھانی ہے. مسئلہ تو میرا آپ کا. ڈار صاحب کا جو ٹاور کا وہاں پر ایک بیچے تو $5 لاکھ کا وہ کمرہ بکے گا, اس کو میرا درد کیسا ہوگا؟ پچھلے والے کے اوپر آ جائیں, اس سے پیچھے مفتاح کر رہے تھے. ہاں بھلے آدمی ہیں, اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں, فرق مفتاح کو بھی نہیں, ان کے ابا نے انڈسٹری بنائی, وہ بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, چلا رہے ہیں اپنا کاروبار. مفتاح کو بھی کیا فرق پڑے گا کہ اگر جو ہے ہو جائے؟ اس حد تک ضرور فرق پڑے گا کہ میری طرح اس کے سٹیکس پاکستان میں, ڈار صاحب کی طرح باہر نہیں ہے, لیکن مفتاح کی انڈسٹری پاکستان کے اندر ہے, تو وہ کچھ تکلیف تو محسوس کرے گا کہ اس کا نیچے آ گیا. اس سے پیچھے شوکت ترین کے پاس چلے جائیں, اس سے پیچھے اسد عمر, یا اس سے پیچھے سب کے پاس جاتے جائیں. نواز شریف کے کیا سٹیکس ہیں کہ وہ فوج کو یہ کہے کہ میں تمہارا 800 لوں گا؟ اس نے تو حکومت ریاست بچاؤ, سیاست بچاؤ, اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, ہمیں اس قسم کی سٹوری کے اندر ڈال دیا کہ میں جو ہے نا سیاست بچانے نہیں ریاست بچانے. ارے بھائی تم اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہو. اس سے پہلے ان کا کرش تھا عمران خان, انہوں نے عمران خان کے کرش کے اندر جو ہے 4 سال اس ملک کی ایسی تیسی پھیر دی, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اس کے بعد یہ نئے ڈرامے آ گئے کہ ریاست نہیں سیاست بچاؤ, سیاست نہیں ریاست بچاؤ, ہمیں آ کر یہ سٹوری سنانی شروع کر. ارے تمہاری 700 نسلیں سیکیور ہیں, مر تو یہاں پر غریب آدمی رہا, تم بیٹھے ہو انگلینڈ کے اندر. تم نے اس وجہ سے کہ جتنے تمہارے خطرناک ترین کیسز ہیں, تمہارے 30 سال نہیں ختم ہوتے تھے, تم نے کہا کہ یار جتنی دیر کے اندر مجھے یہ موقع ملتا ہے میں اپنے کیسز وغیرہ ختم کروں, میرے بچے تو سیکیور ہوں, سلمان شہباز تو پاکستان آنے کے قابل ہو. ڈار صاحب جن کے گھر کو آپ نے بنا دیا تھا, وہ جس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بنا دیا تھا یتیم خانہ, یا کیا اس کا کانفسکیٹ کر لیا تھا اور کیسز بنا کر آپ نے, وہ بھی پولیٹیکل تھے, لیکن وہ سب سیکیور ہیں. ہمارے بارے میں کون سوچے گا جو اس ملک کا عام آدمی ہے؟ اس کی کس کو پرواہ ہے, اس کی کس کو تکلیف ہے؟ اس سے پیچھے چلے جائیں. بلاول کی ٹریننگ ہو رہی ہے ایز اے فورن منسٹر, وہ بھی اپنے سٹیک کے اوپر پوری ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو؟ کیا ان کے مسائل اور میرے مسائل اور آپ کے مسائل ایک جیسے ہیں؟ نہیں, ہم سب کے مسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جس کا ہمیں حل بھی معلوم نہیں. تو آئی ایم ایف آپ کا کوئی خاص ویلن نہیں ہے جس کو آپ بنا رہے ہیں, ویلن آپ ہیں جس کو ہائی لائٹ میں نے کیا, یہ لوگ ویلن. عوام کی بہتری کے اندر صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے, سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ارے بھائی سخت فیصلے صرف عوام ہی بھگتے گی, باقی کوئی اور نہیں بھگتے گا. اور ہم کب تک بھگتیں گے یہ سخت سے سخت فیصلے, کیونکہ آپ نے تو بدلنا نہیں ہے. اب حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں جس بات کے اوپر اب میں آنے لگوں کہ اب میں فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. 15-20 سال تک میری بھی یہی سوچ تھی کہ فوج جو ہے وہ بہت بڑا بجٹ لے جاتی ہے, اور یہ پیسے جو ہے وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ نہیں لڑنا. میں اس بات کا قائل تھا, ابھی بھی خیر اس بات کا قائل ہوں. لیکن اگر میں گراؤنڈ ریئلٹی میں معروضی حالات کو آج دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اب جہاں پر فوج کا بجٹ صرف 2500 ارب ہے اور گردشی قرضہ 4100 ارب ہے, اور ڈیٹ سروسنگ بھی 4000 ارب کے اوپر چلی گئی ہے, تو کیک سکڑتا جا رہا. اب کیک بہت چھوٹا ہو گیا. اب پانی جو ہے وہ بہت ناک سے بھی اوپر چلا گیا. اب اگر آپ وہ 2500 ارب کا جب میں اب وہ فگر دیکھتا ہوں تو جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے اس میں اب وہ فگر جو ہے وہ چھوٹا نظر آنا شروع ہو گیا. تو خوف اس وجہ سے بھی بڑھ گیا کہ اب اور بھی مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں اس ملک کے اندر.
अच्छा, लेकिन फिर भी ये एक हल जरूर है कि आपको अपने दिफाई बजट को नीचे लेकर आने। जब घर के अंदर मसला आता है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इसके सारी डायमेंशंस के अंदर आपको देखना पड़ता है कि मसाइल किस किस तरफ जो है वो हैं, और उनके मुमकिन हल भी जो है ना वो आपको सारे के सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अच्छा, एक अब अजम्पशन ले लेते हैं, मेरा ख्याल है कि 9 तारीख तक या 10 तारीख तक फरवरी की ये 9th रिव्यू जो है वो पूरा हो जाएगा, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, उसके बाद कुछ दोस्त ममालिक भी शायद आपको पैसे दे देंगे, तो क्या ये खतरा टल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये खतरा बिल्कुल भी नहीं टलेगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी आग लगी तो यहां पर जो है सिलेंडर चला दिया, उसके बाद वहां लग गई तो वहां, इस भाग दौड़ से इकोनॉमीज नहीं चलती। इकोनॉमीज चलती हैं जब आप एक बिल्कुल नॉर्मल रियासत की तरह सोचते हैं। नॉर्मल रियासत की तरह सोचने के ऊपर हमें आम लोगों को सोचना होगा, हमें ही कुछ करना होगा, इनसे तवक्को नहीं। मसलन अभी ये कल का के परसों का डॉक्टर साहब का बयान मैंने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के नाम पर बना है, सऊदीया भी अल्लाह के नाम पर नहीं बना, पाकिस्तान अल्लाह के नाम के ऊपर बना है और ये अल्लाह के ज़िम्मे। भाई आप क्या ऐसी बस में सफ़र करेंगे जिसका ड्राइवर ही नशे के अंदर, जिसका ड्राइवर ही नशे में है, कि आप उस बस के अंदर सफ़र करेंगे पाकिस्तान अल्लाह के वाले? अरे ये इस दुनिया के कवानीन लगते हैं भाई। आप ज़रूर अल्लाह से दुआ कीजिए, आप करना चाहते हैं आप ज़रूर अल्लाह से दुआ कीजिए, लेकिन तमाम मईशत जितनी इस दुनिया में चलती हैं वो इस दुनिया के कवानीन से चलती हैं। आपको उसके ऊपर वही कवानीन का तलाक करना पड़ेगा। आपको अपने ज़हन से इस बात को बाहर निकालना होगा कि पाकिस्तान खुदा के राजों में से एक राज है, पाकिस्तान अल्लाह का नूर है। भाई 71 में क्या बना था फिर अल्लाह के नूर के साथ और खुदा के राजों में से एक राज के साथ? आप 2 लाख तो हो चुके हैं, आप 4 टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मजीद ब्लड शेड इतना बढ़ जाएगा कि हमसे जो है वो समझ नहीं आएगी कि हम कहां पर चले जाएंगे। हमें आम आदमी को अब इस बात के ऊपर सोचना है कि हमें खुद इसके ऊपर जाना है। आपके ऊपर क्या इस मुल्क के अंदर हर चीज के ऊपर, कुरान जलाने से लेकर तो जो है वो छोटी सी चीज के ऊपर हम एहतजाज करते हैं, बड़ी से लेकर छोटी चीज तक हम आते हैं, एहतजाज करते हैं। आम आवाम ने इसके ऊपर क्यों नहीं किया कि डॉक्टर साहब ने जब एक बयान दे दिया कि ये अल्लाह के जो है वो अपना बेइज़्न अल्लाह ये बना है ये मुल्क और अल्लाह के ज़िम्मे, क्यों नहीं आम आवाम ने इसके ऊपर जो है दिया? इसका मतलब है कि मिनहासुल कौम हमारे अंदर अब मसाइल जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया। अच्छा चलें, फौज की तो हमने बात कर ली कि 2500 अरब है और उसको करना पड़ेगा, और मसले देखते हैं कि मसले है हम इस हाल में पहुंचे क्यों है, अब नॉर्मेलिटी है कहां कहां पर। ब्यूरोक्रेसी दूसरा बड़ा अलमिया, अफरियत दूसरा बड़ा अफरियत इस मुल्क को आज इस हाल के अंदर पहुंचाने वाला। यार हम सब काम करते हैं, हम सबकी जो जिसका जरिया मुआशा वो जहां पर काम करता है उसकी कहीं ना कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, टीचर की जवाबदेही होती है। ये किस तरह का मुल्क है कि जिसके अंदर ना फौज की कोई जवाबदेही है ना ब्यूरोक्रेसी की कोई जवाबदेही है? वो CSS कर आ गया, वो 21वें 20वें ग्रेड तक चले जाएगा, उसको चाहे वो कुछ भी ना करे उसकी तरक्की होती चली जाएगी। ये कैसा मुल्क है? मैं आपको पैसे दे रहा हूं फौज को, ये ऑडिट ही नहीं हो सकता क्योंकि ये सीक्रेट फंड। जब तक जवाबदेही नहीं होएगी किसी भी चीज की, किसी भी इदारे की, वो इदारा नहीं चल सकता। और इदारे को चलाने के लिए वो लोग चाहिए कि मैं, अगर ये मेरा चौकीदार बाहर आकर मुझे हर वक्त इस इदारे का यही कहता रहे कि साथ वाले जो है ना वो आकर ये थ्रेट दे जाते हैं और मैं इसको बंदूक पे बंदूक खरीद के देता जाऊं, तो इदारा कहां से चलाऊंगा भाई मैं? मुझे नहीं फायरवर्क्स करने यार इंडिया के साथ, मुझे ट्रेड करनी है इंडिया के साथ। मुझे एक आम नेशन, जिस तरह यूरोप एक दूसरे के साथ डील कर रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, मुझे एक आम जो है स्टेट की तरह रहना है, तरक्की करनी है। मैं कब उस हालत के अंदर आऊंगा कि एक आम स्टेट की तरह मैं अपने मामलात आगे चला सकूंगा? ब्यूरोक्रेसी का पहला काम है कि हर चीज के ऊपर रुकावट लगा दो, कोई फाइल आगे नहीं जाएगी, कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा। हुक्मरान आप कैसे ले आओ? ब्यूरोक्रेसी जो आपकी सुर्ख फीता, जिसने इस मुल्क के अंदर इक्वली अपना रोल प्ले किया। किसी ब्यूरोक्रेट को आप कभी बुलाइए, जाकर देखिए, कोई डेप्थ मौजूद नहीं है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, कोई डेप्थ मौजूद नहीं है, कोई विजन मौजूद नहीं है। एक ही विजन है कि अपनी तिजोरियां कैसे भरनी है, कैसे जो है फाइल को रोकना है
ताकि लोग मेरे पास डायरेक्ट आएं और मैं उसमें से देखूं कि मेरा इंटरेस्ट उसमें से क्या निकल सकता। कोई रिफॉर्म्स नहीं है। आज एक एसपी 17वें ग्रेड के अंदर जो है वो 18वें ग्रेड के अंदर जो है 10 साल की सर्विस के बाद उसकी तनख्वाह 1,02,000 रुपया, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता। यार उसकी तनख्वाह ठीक करो ताकि वो करप्शन को बंद करे, मामलात अपने ठीक करो। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगी, ब्यूरोक्रेसी आपकी इस हद तक अफरियत बन चुकी है। आप लगा दें उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर लगा दें और नीचे घाट ब्यूरोक्रेट हो जिसको ये नहीं पता कि फाइल सीधी है कि फाइल उल्टी है। डेंगू काटता है कि जो है ना वो अपना कोरोना काटता है, और कितनी दफा काटता है, ये जुबान ज़द आम बातें उसकी। उसको आप इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दें और आप कहें कि जी मुल्क और चीजें ठीक चलेंगी। कब आपके हम में एज ए कौम वो सख्त लफ्ज है, चले मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, कब वो गैरत आएगी हमारे अंदर एक कौम होने के नाते कि हम अपनी इन चीजों को समझना शुरू करेंगे और हम कहेंगे कितने जूते खाने हैं यार, आपका पासपोर्ट दुनिया में सेकंड लास्ट नंबर पर आ गया, 75 साल के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं है, दुनिया में आपको को कबूल करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, सवाए आप जो है वो छोटी लेबर के कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। किस वक्त जाकर हमें जो है हमने रुकना कहां पे, तनज़्ज़ुली की कौन सी ऐसी जगह कि जहां पर जाकर हमने जो है वो रुकना। कब आप इसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आप कहेंगे कि यार फौज के लिए ये है और ब्यूरोक्रेसी अदलिया की तरफ आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छोटी अदलिया तक सब जिम्मेदार, लाखों की तादाद के अंदर केस पेंडिंग है। किसको नहीं पता कि 4,000 रुपया देकर रीडर से आप तारीख ले लें छोटी कोर्ट के अंदर, किसको नहीं पता? क्यों इतने केसेस पेंडिंग है और क्यों कोई उसके ऊपर बैठकर बात नहीं करता? कब तक हमने अपनी कौम के अंदर यही है कि बस हम मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करते रहें, पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ मुहिम करते रहें, आज का दिन गुजरे एक मेरा आशिया ना जले बाकी मेरा घर ना जले बाकी सारा आशिया जले। ये आग सब तक आ गई। अब सब के सब इफेक्ट होने शुरू हो गए। अदलिया के अंदर करप्शन, कस्टम्स, इतना खौफनाक इदारा किसी की सोच हो सकती है। मैं आप लोगों को बताऊं, कोई डिपार्टमेंट इतना करप्ट नहीं है जितना पाकिस्तान की कस्टम्स करप्ट। कोई समझ नहीं है उनको इस बात की। 1400 टैरिफ लाइन्स हैं इस मुल्क के आगे ना जाने के अंदर, सबसे बड़ा हाथ कस्टम्स का है। ऊपर से एक पॉलिसी आ जाती है, नीचे तक किसी को नहीं पता। आप अकाउंटेबिलिटी करें। कस्टम्स के ऑफिसर के साथ मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूं, टॉप लेवल तक के ऑफिसर्स के साथ मैं आपको जाती अपना तजर्बा बता रहा हूं, कराची के ऊपर भी, हर जगह के ऊपर भी, कि बात करने के बाद उनसे अंदाजा होता है कि ठीक ये मुल्क इस तनज़्ज़ुली के अंदर है, जिसका फोकस ही सिर्फ ये हो। आप इनकी कभी जाकर प्राइवेट लाइफ तो देखिए, इन ब्यूरोक्रेट्स की देखिए, इन्होंने मुल्कों के साल के अंदर पहुंचा दिया और इनके अपने हालात क्या। कितने ब्यूरोक्रेट्स के पास जो है वो डुअल नेशनैलिटी। स्वीडन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, अमेरिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, हर मुल्क की नेशनैलिटी इन्होंने खरीदी हैं $4 लाख से लेकर $20 लाख तक की। रूल हमारे ऊपर कर रहे हैं। हर एक के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उस तनख्वाह के अंदर तो वो सरकारी स्कूल में नहीं अपने बच्चे पढ़ा सकता जिसके अंदर उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। फौज का भी यही हाल। आप इनके बच्चे, इनके लाइफस्टाइल जाके देखिए। मसाइल रह गए मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए कि जिनके लिए सारी जिंदगी का मसला यही है कि बिजली के बिल अदा हो जाए, बच्चों की फीस अदा हो जाए और घर की ग्रोसरी चल जाए, तालीम पूरी हो जाए। 2-2 नौकरियां कर रहे हैं लोग, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। तो कब इन्होंने सीखना है, कैसे इन्होंने सीखना है, किस तरह से? फिर मजहबी जमातें, उनका किरदार पीछे तक जाकर देखना शुरू कर दें। जब जब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते के ऊपर जाने के लिए कोई हालात बने, जो सबसे ज्यादा मुखालफत की वो मजहबी जमातों ने इसकी मुखालफत की। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैंने जिस तरह सारी तमहीद बांधी आप लोगों के आगे, अब यह है कि डॉक्टर साहब को चाहिए था कि इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता
جب 9th ریویو سٹارٹ ہوا تھا اس کو آہستہ آہستہ کرتے اور ایک دم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے. بہت سخت میں نے باتیں کر دی. آپ کو ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ چلے جاتے ہیں. ایک وہ خاتون ہوتی ہیں, صاحب ہوتے ہیں, بہت کمزور سے صاحب ہوتے ہیں, ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی, ان کی بیگم بڑی فرباسی ہوتی ہیں. تو بڑی سی رات کو وہ کمزور سی آواز میں اپنی بیگم کو پوچھتے ہیں کہ گھٹ گھٹ کر مرنا اچھا ہے بیگم یا ایک ہی دفعہ مر جائیں. بیگم بھی اس وقت سکرات بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں گھٹ گھٹ کر کیا مرنا, ایک ہی دفعہ مر جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. کہنے لگے پھر تم دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو. تو اب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے یار مارو ہم ایک دفعہ جان چھوڑو ہماری جو ہے, کتنا ہم آپ سے جو ہے نا وہ کریں گے. آپ نے اپنی انا کی خاطر, اپنی چیزوں کی خاطر کہ جی میں اس سے نیچے لے آؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں نیگوسیشنز کر دوں گا, یہ اللہ, ایسے نہیں ہوتا, نہ ایسی چیزیں چلتی ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اب تو مجھے فوج بھی معصوم لگنی شروع ہو گئی ہے کہ جس حد تک کرائسس چلا گیا ان کو بھی کتنا الزام دیں. تو میرے نزدیک اب حل کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے تمام سچویشنز کو دیکھتے ہوئے کیا ایسی ممکنہ حل نکل سکتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو گھر میں جب پریشانی آتی ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خرچہ کہاں پر ہو رہا ہے. ہمارا سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ امپورٹ کے بل پیٹرول کے اوپر ہے. یہ بہت بڑا خرچہ ہے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے. یا تو اس کی راشننگ کی جائے میرے نزدیک, اور اگر آپ راشننگ اس کی نہیں, کیونکہ اس آپ کے کنٹرول میں اس کی پرائسز نہیں ہیں, ابھی 70-80 بیرل کے اوپر ہیں, پیچھے 130 پہ بھی چلی گئی تھیں, آپ کو اس ریٹ کے اوپر خریدنا مجبوری ہے کیونکہ معاملات زندگی تو اینڈ آف دا ڈے چلانے ہی ہوتے ہیں آپ نے. تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی راشننگ کی جائے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے, جس کے اوپر ایک محلے سے 5 بچے اسکول کے اندر جا رہے ہیں تو ایک دن ایک پیرنٹ لے جائیں, دوسرے. اب کچھ مختلف کرنا ہوگا. اب عام حالات سے زندگی آگے نہیں چلے گی. اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس میں ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا, کیونکہ اب حالات, غیر معمولی حالات میں فیصلے بھی آپ کو غیر معمولی ہی کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ کو فوج اور بیوروکریسی تو آپ کو بلکہ ختم کرنی ہوگی. اگر تو اس کا کچھ نتیجہ نکل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کی افسر شاہی دیکھیں, ایک ایک افسر کے پاس 6-6 5-5 گاڑیاں ہیں, ان کے سائز دیکھیں, ان کے پیٹرول دیکھیں, ان کی چیزیں دیکھیں, ان کو 8-8 کنال کے آپ نے گھر دیے ہوئے ہیں, ان کے اثاثے دیکھیں, تو ایسے تو نہیں چلے گا. آپ کو دیکھنا ہوگا. تیسرا اکاؤنٹیبلٹی, یہ بہت ضروری ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ضرور کی جائے. پروموشن اس کی ہوگی جو پرفارمنس دے گا. ہر چیز اس ملک میں پرفارمنس بیسڈ ہوگی. آپ کو کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی یا ہم سوال کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس بات کی, میں چاہتا ہوں کہ بلیک ہول کے پلیٹ فارم سے اب لوگ بھی سوال کریں ان لوگوں سے. یہ آج کی ٹاک کا مثلا عام سی بات ہے نا, ہم عام سی باتوں کو دیکھیں, ہمیں نہیں پتا ان کی جو یہ ریشوز ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اس کا نہیں پتا, ہمیں اپنی زندگی کا پتا. ایک ادارہ جو 100% اپنی سیلز کر دیتا, مثلا پاکستان ریلوے, آپ میں کوئی ادارہ چلاتے ہیں, اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یار سامان بکے گا کہ نہیں بکے گا. پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ سامان بکے گا کہ نہیں بکے گا. یار 100% آپ کی ٹرین کی جو ہے وہ ٹکٹیں 100% بکی ہوئی ہیں, پی آئی اے 100% ٹکٹیں بکی ہوئی ہیں. دوسرا, کیا کریڈٹ سیل ہوتی ہے یا اس کی ریکوری ہو جاتی ہے لاس میں جانے کے لیے؟ اچھا جی 100% ریکوری. پہلے عام آدمی پیسے دیتا, پھر اس کو ٹکٹ ملتا. کیا یہ مذاق خیز نہیں ہے کہ وہ ادارہ لاس میں چلا جائے؟ 1800 ارب ہمارے ادارے نقصان کر رہے ہیں, سٹیل مل سے سٹارٹ ہو کر پی آئی اے تک, اس سے ریلوے تک, تیل کی کمپنیوں سے. کیوں نہیں ہم ان سے سوال پوچھتے کہ ایک ادارہ 100% سیل کر رہا ہے, کیش کے اوپر کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے انتظامی مسئلہ, اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انتظامی پرابلم بہت بڑھ چکا ہوا ہے, وہاں کرپشن ہو رہی ہے, وہاں مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہاں ہائرنگ زیادہ ہو گئی ہے,
اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ نہیں پتا؟ سب کو پتا. لیکن جب میں حکمران آؤں گا تو مجھے اپنا ووٹ بینک بنانا ہے. مجھے اس چیز سے خیال ہے کہ میرے حلقے کے 5,000 لوگ پی آئی اے میں کیوں نہیں جاتے ہیں جنہوں نے مجھے کل کو جا کر ووٹ ڈالنا. کیوں میں اسٹیل مل کے اندر جو ہے کرپشن جو ہے میں کیوں نہ کروں؟ کیونکہ میں وہاں پر ڈی جی آ گیا ہوں. اس وجہ سے پی آئی اے ایک عام آدمی، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، وہاں پر جب نقصان ہوتا ہے میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی. ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ یہ لاس ہوا، اب اس کو کس طرح سے کور کرنا ہے. پی آئی اے کے سب سے پروفیٹیبل سٹیشنز یورپ کے اندر آپ کے وزیر ہوا بازی نے بیان دے دیا کہ جی ہمارے تو پائلٹ ہی جو ہے نا وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. آپ کے سب سے جو پروفیٹیبل جو تھے اسٹیشنز تھے وہ آپ کی انہوں نے کینسلیشن کر دیں. کیا کسی کی راتوں کی نیندیں اڑی؟ کسی نے سوچا اس بارے میں کہ یہ کیا ہو گیا اس ملک کے ساتھ؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کسی کو بلا کر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کسی کو بلایا گیا؟ نہیں، کیونکہ ہم سوئے ہوں. میرا نقصان ہو اور میں بھی نہ چیخوں. ہمیں الجھا دیں فرقوں میں، ہمیں الجھا دیں کلاسز میں. جتنی تقسیم اس ملک میں آپ نے دنیا میں کہیں پر اتنی تقسیم دیکھی ہے؟ کسی محفل میں بات کر لیں، کسی ایک جگہ پر ہم اکٹھے نہیں ہوتے. آوئی آوے جاوئی جاوے، اس کے نعرے پٹو کے لگیں گے، اس کے شیر آ جائے گا، وہ جی پی ٹی آئی آ جائے گی. کیوں جاتے ہو یار؟ ان کو پوچھو کھڑے کر کے، اس بیوروکریسی کو پوچھو کھڑے کر کے. اس وزیر خزانہ جو اس ٹائم، اس کو پوچھو نا انٹرویو کیوں نہیں تم نے ٹائم سے کیا؟ جو تم نے 1.25 ارب 1.5 ارب لینا ہے، یہ جو تم نے 2 ارب ڈالر کا 1.5 ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹڈ نقصان کیا ہے، اس کو کھڑا کرو کٹہرے کے اندر، پوچھو یار یہ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے بس چپ. کیونکہ میرا آج کا گھر چل رہا ہے، میرے بچے سیکیور. ایک مذمتی بیان، دھماکہ ہو گیا، ہم نے دشمن کی کمر توڑ دی تھی. پتہ نہیں اس نے پھر کیسے دھماکہ کر دی، اس کی تو کمر ٹوٹی ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ کون سے آرتھوپیڈک وارڈ کے اندر تھا ٹوٹی کمر کے ساتھ کہ وہ آ کر ابھی اتنے پولیس والے ہمارے شہید کر کے چلا گیا. اس کی تو کمر ٹوٹی ہوئی تھی. ہم تو ہر دوسرے تیسرے دن دہشت گردوں کی کمر توڑ دیتے. جو میرے پڑوس کے اندر لوگ ہیں ان کو ایسا دکھایا گیا کہ جس طرح سے وہ میرے سب سے بڑے دشمن، وہ آ کر مجھے کھا جائیں گے. میں کیوں ان سے دوستی نہیں کر سکتا؟ مجھے کیوں لڑنا ہے کسی کے ساتھ؟ مجھے کسی سے بھی نہیں لڑنا. ہمیں چونکہ باہر کی دنیا کا شاید تجربہ نہیں ہے، ایک عام سٹیٹ کے اندر یہ مسائل ہی نہیں ہے. یورپ نے جنگیں کرنے کے بعد، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر آ گئے ہیں. پھر ایک اور المیہ، مجھے اپنے لوگوں سے بھی یہ شکوہ، اسپیشلی ینگ جنریشن، یہاں بھی کچھ ینگ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا رویہ بھی پچھلے 20 سال میں بہت تبدیل ہو گیا ٹوورڈس لائف. بہت تبدیل ہو گیا. مجھے بہت شکایتیں ہیں کیونکہ ینگ جنریشن، پاکستان کی ایوریج ایج جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن تو ایک اقلیت ہے ہی، لیکن ینگ لوگ بہت ہی زیادہ اس وقت ہیں. تو مجھے ان ینگ لوگوں سے بھی ہے کہ ان کے اندر بھی وہ ڈیپتھ مجھے نہیں نظر آ رہی ہے، وہ پریکٹیکل اپروچ نہیں نظر آ رہی ہے. اس میں آدھا قصور تو ان ریسورسز دینے والوں کا ہے جنہوں نے نہ آپ لوگوں کی ویسی گرومنگ کی اور نہ آپ کے اندر وہ ڈیپتھ آ سکی، نہ آپ لوگوں کو وہ تعلیم مل سکی، نہ وہ ماحول مل سکا. اور کچھ گلوبلی بھی چیزیں اس طرح سے تبدیل ہوئیں کہ یہ جو ٹک ٹاک اور یہ جو 15 سیکنڈ کی آ گئی ہے نا، اب وہ کتاب پر کنسنٹریٹ کرنا، 3 گھنٹے کا پڑھنا، 5 گھنٹے کی پڑھائی، یہ چیزیں اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اب نہیں نظر آ رہی جو سیکھنے کی چیزیں ہیں. تیسرا، مینٹورز کی بہت کمی ہے. گھر میں باپ سے لے کر استاد تک کسی کے پاس سکھانے کے لیے کچھ نہیں، یعنی کہ ہر طرف نیچے ہے. ممکنہ حل کی طرف جب میں آتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں تبدیلی 2 طرف سے آ سکتی ہے، یا ٹاپ سے آ جائے یا باٹم سے آ جائے. میں کو بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی نیچے سے تبدیلی آنے کا چانس کہیں نہ کہیں پر باقی، اوپر سے آنے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ اوپر تمام وہ ایلیٹ آ سکی ہے. عام آدمی تو اب الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. ایک الیکشن کا بجٹ بھی 10 سے 12 کروڑ روپے ہے، تو وہ بھی میری آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ کوئی عام آدمی کبھی کسی بھی فورم کے اوپر جا کر
نمائندگی کر پائے گا۔ ملکی حل یہ ہے کہ آپ بنائیے ایک پالیسی، سب سے پہلے دیکھیے کہ امپورٹ کو کس طرح سے بند کرنا، اپنے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیے، تمام وہ چیزیں جو اس ملک میں بن سکتی ہیں سب سے پہلے انہیں ایمرجنسی کے اوپر بنانی شروع کریں۔ کیٹ فوڈ اگر نہیں آئے گا ہم مر نہیں جائیں گے، گاڑیاں امپورٹ نہیں ہوں گی، 5 سال آئی فون نہیں ملے گا مجھے، 2 سال 3 سال ہم میں سے کوئی نہیں مر جائے گا۔ ہم چھوٹے ٹیلی فون کے اوپر گزارا کر لیں گے، لیکن ایک قوم بن کر ہم تہیہ کریں گے کہ نہیں، ہم نے بھی اقوام کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر کھڑے ہونا، ہمیں اپنا تعلیمی نظام بہتر کرنا۔ لیکن سب سے پہلے تب ہوگا جب آپ اپنی غلطی کے اوپر خود نظر ڈالیں گے کہ ہم کھڑے کہاں پر۔ ان حکمرانوں سے مجھے اب کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ ان کے سٹیکس نہیں۔ میں نے پہلے ساری تمہید کے اندر بتا دیا کہ سب کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ان کی کم سے کم 10 12 15 نسلیں سیکیور ہیں۔ ہمارا اگلا مہینہ سیکیور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے اس ملک کے اندر اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو یہ کرنسی کہاں پر جائے گی اور ہمیں پیٹرول بھی سری لنکا کی طرح ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہوں گے، جرنیلوں سے لے کر پولیٹیشنز تک، بیوروکریٹ سے لے کر جو ہے وہ سب لوگوں کے پاس جو ہے ان کی لائف سیکیور ہے، لیکن 24 کروڑ لوگوں میں سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان کی لائف سیکیور نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے کارخانوں کو آباد کریں، یہاں پر ایسا ماحول بنائیں کہ جو غیر ضروری چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں ان تمام غیر ضروری امپورٹس کو بند کریں فوری طور کے اوپر، اور جو چیزیں پاکستان کے اندر بن سکتے ہیں ان کی ٹیرف لائن کو ایڈجسٹ کریں۔ آپ نے ایسے ایسے خطرناک اور خوفناک ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل کبھی آپ لوگوں کے آگے آ جائے تو آپ لوگوں کی نیند اڑ جائے۔ ایف ٹی اے کے اندر آپ نے ایسے ایسے ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے، کوئی آپ کا ایگریمنٹ جو ہے، انڈیا ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ جب ڈیل کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ڈالرز کے اندر آپ تنخواہیں دیتے ہیں اپنے ڈپلومیٹس کو، ڈالرز کے اندر سیلری ہیں ان کے، کبھی گھر جا کر، کبھی ان کے اپارٹمنٹس جا کر دیکھیں۔ مجھے بتائیے کہ ایک دھیلے کا کاروبار آپ کے کسی کمرشل اٹیچی نے آج تک دیا؟ بزنس کمیونٹی ایک دھیلے کا کوئی سپورٹ کی کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو وہ مجھے کال کرے کہ تمہاری ایکسپورٹ ہے، آ جاؤ، یہ میں نے 10 میٹنگز تمہارے لیے ارینج کی ہیں، ابھی میں تو تمہیں اس کو کرواتا ہوں، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی؟ ناٹ ایون اے سنگل ون۔ پوری دنیا میں یہ آپ کے کمرشل اٹیچیز اور آپ کے سفارت خانے ہیں جو ڈالرز میں آپ کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نام لے کر بھی بہت ساری چیزیں مینشن کر سکتا ہوں مختلف سفارت خانوں کے کمرشل اٹیچیز کی، جو میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سوال تو کریں کہ یار ان کی کیا پرفارمنس۔ دوسرے ملکوں کے سفارت خانے یہاں پر آتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کی کون سی چیز یہاں پر کر سکتے ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ بھی کیے ہوں۔ آپ کو کیا مسئلہ کہ آپ کا پروڈکٹ وہاں پر، اور کیا پھر اگین دا سیم کوسچن، اکاؤنٹیبلٹی۔ 3 سال اگر کوئی یو اے ای کے اندر جاب کر کر آیا اٹیچی، کوئی امریکہ کے اندر کر کے آیا، کوئی فلوریڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنڈن میں بیٹھا ہے، ہر جگہ آپ کے جو ہے سفارت خانے ہیں، کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ تم کتنے کا کام لے کر آئے ہو اور ان کے اوپر جو خرچہ اس ملک نے کیا؟ کبھی آپ وہ اندازہ لگا لیں تو آپ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ تو کیا یہ ملک صرف الیٹس کے لیے بنا؟ آئیں ڈار صاحب، مفتاح صاحب، شوکت ترین صاحب کا پیچھے آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے وہ دوسرے منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیل نہ بننے دینا کسی بھی صورت، کیونکہ ہم چلے گئے ہیں تو یہ ڈیل نہ بننے دینا کسی صورت۔ عمران خان صاحب کو رات کو خواب آ جاتا، اس کے اوپر ملک کی پالیسیاں بننی شروع ہو جاتی۔ ملک ایسے نہیں چلتے، ملکوں کو چلانے کے لیے سنسیئر لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صلاحیت کا بہت بڑا فقدان ہے، کام کرنے والے لوگوں کے اندر بھی صلاحیت کا بہت ہی بڑا فقدان ہے، اور اگر اچھے لوگ ابھی بھی آگے آئیں، آپ کو 10 12 15 لوگوں کی، شاید 20 لوگوں کی ایک گورنمنٹ چاہیے، کوئی 100 وزیر نہیں چاہیے، کوئی 100 مشیر نہیں چاہیے۔ یہ برابر کے اندر ہی یہاں پر کیو بلاک ہے جہاں پر ساری آپ کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، یہ پاک سیکریٹریٹ کیو بلاک کہہ گیا ہوں، پاک سیکریٹریٹ ہے یہاں پر باہر ہی۔ یہ صرف آپ کے اور میرے اوپر افسر ہے، ان کو انگریز چھوڑ کر چلا گیا اس بیوروکریسی کے نظام کو، یہ آپ کے اور میرے اوپر ہی افسرین کی جو ہے وہ ہے۔
تو 10 سے 15 لوگ چاہیے, سنسیئر لوگ چاہیے, اور ڈیموکریسی ضرور چلائیے. میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی بھی ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سخت فیصلے کرنا اس ٹائم کسی کے بھی بس کی بات نہیں. جو ملک اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ملک کو چلایا اکنامکلی کیسے چلایا جائے, دیکھیے فوجیوں نے تو پریکٹیکلی تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں تھا. آخری حل یہی تھا کہ پی ڈی ایم کی صورت میں گورنمنٹ لے آئی جائے, اور انہوں نے اس وجہ سے قبول کر لیا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے کیسز وغیرہ ختم ہو جائیں, تو انہوں نے اس کو صرف اس وجہ سے قبول کر لیا. عمران خان کے ساتھ جو ان کا جذبہ تھا وہ 4 سال کے اندر ان کو پتا چل گیا کہ اگر ابھی اس کو نہیں بھیجتے ہیں تو اچھا. یہ جو غلطی ڈار صاحب تجربہ کار نے بھگتائی, سیم غلطی اسد عمر نے بھی بھگتائی کہ جب ان کو گورنمنٹ ملی اور اس نے بھی 5 مہینے تک آئی ایم ایف کے ساتھ یہی ڈیلے کیا, اور ہم بار بار وہی تجربے دہرائی جا رہے ہیں کہ جی ہم اس کے بغیر گزارا کر لیں گے. اب پیسے کہیں سے باہر سے نہیں ملنے. کوئی ایسی گورنمنٹ چاہیے میرے نزدیک ڈیموکریسی سے پہلے جو اس کا کوئی حل, پرماننٹ حل اس کا ایسا باہر نکالے جو سخت فیصلے کر سکے. اب سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. اسپیشل سرکمسٹانسز, اسپیشل ڈیسیژن میکنگ. عام حالات سے اگر آپ کہیں تو اب یہ چیزیں نہیں ہونی, اور نیچے سے تبدیلی, کچھ لوگ پریشر ڈالیں اس کے اوپر. 10 سے 15 20 ایماندار لوگوں کی ایسی حکومت بنے جو, کیونکہ ڈار صاحب کے پاس اگر یہ ہوتا تو کیا باجوہ کو دوسری جو ہے ووٹ کو عزت دو, تو کیا باجوہ کو دوسری جو ایکسٹینشن ملی تھی اس میں ساری پارٹیاں اکٹھی نہیں تھیں؟ کیا سب کے مفادات تھے تو سب اکٹھے ہوئے نا. جب باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن ملی تو کس ووٹ کو عزت دیں؟ آپ کو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے, آپ کو اپنے جو ہے بچے عزیز ہیں, آپ کو اپنے کیسز عزیز ہیں کہ چلو ابھی نہیں آئیں گے تو پھر کبھی آ جائیں گے, اس کے بعد پھر وہ آ جائے گا, دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. نہیں, اب کچھ 15 سے 20 لوگ ایسے آئیں جو یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں آلو, ٹومیٹوز, ویجیٹیبلز, فصلیں, دالیں, یہ ہندو مسلمان نہیں ہوتی. جہاں سے سستی ملتی ہیں یہاں ہمیں لانی پڑیں گی. جب آپ ٹریڈ کے بارڈرز کھولیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے, وہ بھی ہم جیسے لوگ ہیں, ہم ان سے اکٹھے ہوئے, ہم جیسے ہی لوگ ہیں, ہمارے دوست ہیں. کھولیں اس ٹریڈ کو, یہ بارڈرز کو کھولیں. وہ 15 لوگ لے کر آئیں جو یہ سخت فیصلہ کریں کہ کتنا کٹ لگانا ہے. اگر مجھے لڑائی نہیں کرنی تو مجھے کتنا کٹ لگانا. 2500 دے رہا ہوں تو کیا 500 کے اندر ان کا گزارا ہو سکتا؟ سری لنکا کو بحالت مجبوری 1/3 اپنی فوج کٹ کرنی پڑی نا, اس سٹیج کے اوپر جانا پڑا کہ آپ نے 1/3 اس کو کٹ کیا. تو پہلا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ سخت فیصلے کرنے کے لیے وہ لوگ آئیں جن کا جو یہ کر سکیں. وہ کہاں سے آئیں گے مجھے نہیں پتا, میرے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں, لیکن اگر اس تباہی سے نکلنا ہے تو سخت فیصلے اب مجبوری بن گئے. دوسرا, آپ کی بیوروکریسی کو جو ہے نا ختم کریں. تیسرا, جو سب سے پہلے کرنے کا قدم ہے وہ یہ ہے کہ میں اب وہ تکنیکی چیزوں میں نہیں جاتا, فوڈ انفلیشن, اور اس میں بالکل بات کو سادہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جو بنیادی ہے نا, آٹا, دال, چینی, چاول, اس کے اوپر سبسڈی دے کر ہر بندے کو کھانا دیں. اس کے اوپر سبسڈی جو ہے نا وہ کریں, اس کی انفلیشن کو قابو میں کریں. جو بھی ہے اس کو سب سے پہلے نیچے لے کر آئیں, کیونکہ عام آدمی کی سب سے پہلے یہ ضرورت ہے, تو اس کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. 300 یونٹ والی بجلی کا جو ہے جی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ دیکھیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان پالیسی میکرز کا بالکل ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. آپ سب لوگ یہاں پر پریکٹیکل لوگ ہیں, اپنے گھر چلا رہے ہیں یا جس طرح سے بھی. آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں, غریب لوگ کون؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو غربت 300 یونٹ والا یا جو غربت کی لکیر کے نیچے ہے ہمارے ملک میں, مجھے ایسے لگتا ہے 80 سے 90%, میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن میں اپنا تجزیہ, چونکہ یہاں بیٹھوں میں اپنی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کہ ایک آدمی جو گھر میں کام کرتا ہے, ملازم یا ملازمہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, 300 یونٹ والا جو بندہ ہے, اچھا وہ آتا ہے, وہ باجی سے آتا ہے, باجی نے جو شام کو کھانا بچا وہ بھی اس کو دے دیا, کپڑے بھی وہ باجی سے لے گیا, بچے بھی اس نے 10 پیدا کیے ہوئے ہیں, وہ 10 کے 10 بچے بھی کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں, کوئی 8,000 روپے سے لے کر تو 15-20 ہزار تک فی بچہ بھی لگا ہوا ہے. اس کا تو مجھے لگتا ہے یہ پرابلم جو ہے نا, اس کے پاس تو پھر بھی لاکھ روپے اکٹھا کر لیتا ہے, اس کے سارے بچے کما لاتے ہیں, کھانا باجی سے آ جاتا ہے, کپڑے باجی سے آ جاتے ہیں, بھائی جان نے یہ چیز دے دی, وہ اس کو آپ پوجی جا رہے ہیں جا کر. اور اے بھائی 25,000 روپے سے لے کر 2 لاکھ روپے کی تنخواہ والے بندے کو تو جا کر پوچھو کہ وہ بچے کیسے پال رہا,
वो 300 से ऊपर है तो वो बढ़ता जाए। यार ये क्या पॉलिसी? क्या इसका कोई ताल्लुक है आपकी ग्राउंड रियलिटी के साथ? क्या किसी ने जाकर एनालाइज किया? वो आपने घर में उसको क्वार्टर दे देते हैं, बिजली उसकी फ्री है, पानी उसका फ्री है, कपड़ा उसका फ्री है, लत्ता उसका, खाना आप उसको दे देते हैं। सबके घरों में ऐसा होता होगा, कोई ना कोई जो काम करने के लिए आता है उसकी सबकी चीजें फ्री होती हैं। रमजान आ गया, कुछ आ गया, राशन भी आप दे देते हैं, और भी हेल्प वो किसी से मांगने में भी शर्म नहीं करता। लेकिन जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह, वो किसी के आगे ऐसे हाथ भी नहीं फैला सकता, वो घुट घुट कर हर वक्त मरता रहता। उसको समझ नहीं आती कि मैं बिजली का बिल दूं, कि मैं जो है वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों को कैसे, और वो अपने लाइफ के उस सर्कल के अंदर है। तो सबसे पहले अवेयरनेस जो है वो लोगों में जानी चाहिए, स्प्लिट ओपिनियन नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा अलमिया हमारा है कि जब हम बैठते हैं, हम 4 लोग एक टेबल के ऊपर ऐसा ऐसा फलसफा सुनाते हैं। उसकी वजह भी शायद ये है कि हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मदरसे से आता है, कोई मैट्रिक कर आता है, कोई ओ लेवल वाला अपनी बात सुनानी शुरू कर देता है। मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ हालात से आते हैं, मुख्तलिफ सेक्ट से आते हैं, मजहब में भी बटे हुए हैं, तबकाती तकसीम के अंदर भी बटे हुए हैं, माशरती तकसीम के अंदर भी बटे हुए हैं। तो एक ओपिनियन के ऊपर नहीं आते। तो सबसे पहले एक कौम बनने के लिए, सख्त फैसले करने के लिए जरूरी है कि हम सब पहले एक पेज के ऊपर आए, अवाम एक पेज के ऊपर आए और अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखें कि अवाम का इंटरेस्ट क्या है। जब लोग बाहर निकलते हैं, फिर किसी एलीट की कोई ताकत नहीं बाकी बचती। और हमारे अपने अंदर जो कमियां हैं, हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना, अपने इदारा। आप यकीन मानिए, बांग्लादेश, चाइना के अंदर मुझे कुछ अंदाजा है कि इतनी मेहनती लेबर है उन ममालिक के अंदर, इतने अपने कॉज के साथ सिंसियर हैं, अपने काम के साथ इतना सिंसियर हैं कि एक धान पान सी लड़की दरवाज़ा खोलने के ऊपर, जो होटल में चाइना के अंदर जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, वो सुबह आप 8 बजे काम के ऊपर जाएं तो वो इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है चेहरे के ऊपर दरवाज़ा खोलने वाले की, और शाम 8 बजे आप भी थके आ रहे हैं, उसकी एनर्जी और उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई होती, वो उसी एनर्जी के साथ काम कर रही होती। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने इदारों का, हमारी अपने वर्कर और लेबर। ये भी एक अलमिया अपनी जगह के ऊपर जो है। तो हमें पूरे रवैयों को तब्दील करने की, तकसीम करने की, तब्दील करने की है, और तकसीम मजीद ना होने की ज़रूरत है, यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों के ऊपर आंखों में आंखें डालकर देखने की ज़रूरत है। जब आप कभी आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा तब मिलता है जब आप बहादुरी के साथ अपनी गलती को मान लें। हार जाना भी डिग्निटी के साथ एक बहुत अजीम फेल। आप मान लें कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, उसके बाद ही अगला रास्ता जो है वो बढ़ना शुरू होता है या तरक्की का रास्ता होता है। तो एक कुछ ऐसी गवर्नमेंट बने कि जो सख्त फैसले ले सके, लोगों का ऐसा प्रेशर आए। सबसे पहला हल ये है, वो ये फैसले करे जो इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर सकी है। और वो कैसे आएगी, मैंने कहा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन इस गवर्नमेंट से भी अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वरना ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की बजाय ये लिटमस टेस्ट होता कि वो कहते कि पहली दफा हम एलीट की तरफ से कोई बजट कट करने लगे हैं और पहली दफा आवाम को हमने रिलीफ देना। आवाम को रिलीफ जो है वो जबानी कलामी देने से नहीं आएगा, वो नजर आना चाहिए कि रिलीफ आ गया। आपकी मेरी जिंदगी के अंदर खुशहाली नजर आनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी शुरू ही तभी होती है जब आप बुनियादी जरूरियात से बाहर निकलते हैं। हम शायद पाकिस्तान के अंदर कभी उस साइकिल से ही नहीं बाहर निकल सके, रोजी रोटी के हमारा आदमी। तो हाईटेक और एक्सपोर्ट्स और क्वालिटी और चीजें क्या करनी। 155 अरब डॉलर की इंडिया की इंडस्ट्री है सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट की, 155 बिलियन, और आप कहां पर खड़े हैं, सिर्फ 2 बिलियन, सिर्फ $2 बिलियन के ऊपर। और जो $2 बिलियन वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको सलूट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके यहां पर पेमेंट पाकिस्तान में मंगवाने का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। आईटी की पेमेंट फ्रीलांसर्स को इमीडिएटली चाहिए होती है। आपने फाइल देनी है, फाइल देने से पहले आपको पेमेंट मिलेगी तो आप फाइल ट्रांसफर करेंगे, आपके पैसे 5 दिन के बाद आते हैं। बैड डेट्स होते हैं आपके सारे। वो भी मुजाहिद हैं जो फ्रीलांसर यहां पर काम कर रहे हैं और सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। आपके पेपॉल क्यों नहीं आता पाकिस्तान में, क्या वजह, क्यों वो कंपनीज। फैसिलिटी देना कारोबार के लिए किसका काम। मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है, मैंने अगर वही इंडस्ट्री दुबई में लगानी है, वो मुझे हर तरह की यूरोप में लगानी है, मैं इन्वेस्टमेंट लेकर जाऊं आज वहां $2 मिलियन, वो मुझे सर का ताज बनाकर रखेंगे कि मैं $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को।
آپ یہاں پر آتے ساتھ ہی گولیاں بھی مارتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, چائنیز کو بھی مارتے ہیں, بم دھماکے بھی کرتے ہیں, ہر دنیا کی چیز کرتے ہیں. کیا وجہ؟ کیوں رویہ تبدیل نہیں ہو رہا؟ یہ رویہ رہنا کب تک ہے؟ کب تک ہم نے اس جنون کا شکار رہنا؟ کب تک ہم نے اس کمپلیکس کا شکار رہنا ہے کہ میں سب سے اچھا, میرے معاملات سب سے اچھے؟ ایسے نہیں چلے گا. اور اگر ایسے چلتا رہا تو دیوار کے اوپر جو لکھا ہے وہ پڑھ لیجیے. تبدیلی کا وقت ہے, لوگوں کو تبدیل ہونا ہے, سوچ کو تبدیل کرنا ہے, نرم رویے کے ساتھ تبدیل کرنا ہے, اختلاف رائے کو قبول کرنا ہے. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ایف کو جس طرح میں نے کہا کہ یہ کر بھی دے گا یا اس طرح سے, اچھا ینگ لوگ بیٹھے ہیں, میں ایک اور بات ضمنی ان کے لیے بھی بتاتا چلوں. دیکھیے, جب بھی آپ کوئی کام کریں یا کاروبار کریں ینگ لوگ, اور بینک سے قرضہ لیں, تو بینک آپ سے ایک فیزیبلٹی مانگتا ہے قرضہ لینے کے لیے. آپ جب اس کو فیزیبلٹی دیتے ہیں وہ, تو اس کے اندر آپ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے. اب یقین کیجئے کہ میں آپ سب کو تجربے کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ جو فیزیبلٹی آپ نے لکھ کے دی اور اس کے اوپر آپ لوگوں کا قرضہ اپروو ہو گیا, اگر آپ 100% اس پیسے کو وہیں استعمال کریں گے تو صرف 2 یا 3% چانس آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا, صرف 2 یا جو آپ نے. لیکن اگر آپ اسی پیسے کو بتایا آپ نے کہ میں مشینری خریدوں گا, لیکن آپ نے لے لی گاڑی لگژری کیونکہ آپ کا قرضہ اپروو ہو گیا, تو پھر آپ ڈیفالٹ کریں گے. یہی کرتے ہیں پیسے لے کر, یہی کرتے ہیں پیسے لے کر. تو پیسے جہاں سے آئیں, اب اگر تو اسی طرح سے ہے, آ جاتے ہیں 6 مہینے آپ کا ڈیفالٹ کا خطرہ چل جاتا ہے, کچھ دوست ممالک اور پیسے دے دیتے ہیں. ٹیرف لائنز اپنی ایڈجسٹ کریں, سب فورمز کے اوپر بات ہونی چاہیے, ہر جگہ کے اوپر ہونی چاہیے. دوست ممالک کے ساتھ آپ کا جو ہے تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اختلاف رائے کی گنجائش جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی بات تحمل سے سننی چاہیے. باتیں تو آپ کی بہت سخت ہیں لیکن بالکل ٹھیک ہے, آن دا ڈاٹ, آن دا ٹارگٹ. حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں انڈیا میں جو بڑا سرمایہ دار ہے اڈانی, اس کا $100 بلین کا نقصان ہوا, جبکہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں 1.1 بلین لینے کے لیے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا. جو بات آپ نے کی نا کہ یہاں صلاحیت کا فقدان ہے, وہ بھی 101% درست ہے. اب آپ دیکھ لیجئے پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل ملز, یہ سارے بیٹھ گئے. اور یہ جو پچھلے دنوں ہمارے ہاں بجلی کا بحران پیدا ہوا تھا, 3 دن 4 دن تک بجلی نہیں تھی, اس میں مسئلہ ایکوپمنٹ کا نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ کوئی تقریباً 40 گیگا واٹس ہے, 40, جبکہ گرمیوں میں کوئی 25-30 استعمال ہوتا ہے, سردیوں میں اس کا آدھا ہو جاتا ہے, یعنی کہ کوئی 12-13 گیگا واٹ سے زیادہ کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم بند کر دیتے ہیں ان بجلی گھروں کو. جب دوبارہ آن کیا تو اس فریکوینسی پہ نہیں چلایا جو ضروری ہے. کسی نے 50.1 پہ ہرٹز پہ چلایا, کسی نے 49.9 پہ چلایا. ایگزیکٹلی 50 جب تک آپ نہیں چلائیں گے تو ان کے بیچ میں ایک فینومین ہے جس کو بیٹنگ کہتے ہیں. اس بیٹنگ کی وجہ سے ٹرانسفارمر جل گئے اور ان کو ریپلیس کرتے کرتے کئی دن لگ گئے. تو یہ اتنے نالائق, اتنے نکٹھو ہیں کہ یہ بجلی گھر بند بھی نہیں کرنا جانتے اور پھر انہیں آن نہیں کرنا جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم ان اسکولوں میں, کالجوں میں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں, یونیورسٹیوں میں ٹھیک نہیں ہوئی. اور تو اور اب آپ نے جو بیوروکریسی کی بات کی, کل ہی ادھر بلیک ہول میں کسی نے مجھے CSS کا امتحان دکھایا. مجھے اگر کسی کے پاس اس کی کاپی ہو تو پلیز مجھے دے دیجئے. جو ایسیز, بالکل جو ایسیز کی بات ہے, اس میں انہوں نے سوال دیا ہے اور کہ رائٹ این ایسے آن دا ٹاپک بوائز ول بی بوائز.
अगर आप इंडिया के सिविल सर्विस और चाइना के सिविल सर्विस, जो दुनिया के मुश्किल तरीन सिविल सर्विसेज हैं, जो उनके इम्तहानात हैं जिनमें 2% पास रेट है और जो उधर मेयार है, उसका मुकाबला कीजिए इसके साथ, तो पता चलता है कि क्यों हमारा बेड़ा गर्क हुआ है. दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस. एक आखिरी जो टेक्निकल मज़ामीन है उसमें तो आप इस बात को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए. अब जैसा कि फ़िज़िक्स में मैंने देखा कि ऐसे सवाल दिए जाते हैं एग्ज़ाम में जो फिज़िक्स ही के नहीं है. मिसाल के तौर पर एक सवाल था इन्फ्लेशन के ऊपर, अब उस टीचर ने कहीं इन्फ्लेशन नेट पे देखा और वो सवाल उसने इकोनॉमिक्स का दिया, उसको पता भी नहीं था कि ये फिज़िक्स का है कि इकोनॉमिक्स का. आप लोगों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, अब आप किसी उस्ताद पे भरोसा ना करें. आप जो कुछ सीखेंगे ना सो खुद ही सीखेंगे, किताबों से सीखेंगे, इंटरनेट से सीखेंगे. आपके उस्ताद जो हैं वो उस्ताद नहीं, उल्लू हैं. मैं उसमें एक बात डॉक्टर साहब कह देता हूँ कि एक दफ़ा गलती होती है, दूसरी दफ़ा जो है वो जुर्म होता है. ये 11 महीने पहले ये पावर ब्रेकडाउन एक दफ़ा पहले भी हो चुका है, ठीक 11 महीने पहले. और अगर उस वक्त आपने इनको जो कसूरवार थे, अगर आपने उनको उसकी जवाबदेही की होती तो ये दूसरी दफ़ा मत होता. अगर 71 के जिम्मेदारों का तयन हो गया होता तो एपीएस कभी भी ना होता. इसकी जुर्मदारी जिसकी जिस वक्त है, अगर उस वक्त अकाउंटेबिलिटी कर दें तो फिर दूसरी दफ़ा वो जुर्म नहीं, एक दफ़ा गलती हो सकती है, दूसरी दफ़ा वो जुर्म होता. तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. और अकाउंटेबिलिटी के बगैर आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी फौज शुतरबे महार हो चुकी हुई है. सर हमारा मेरे भी एक दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो चलें आपने ब्यूरोक्रेसी और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों का जिक्र किया. एक जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कि हम बहुत अपने बारे में सोचते हैं, हर बंदा यहाँ पे अपने बारे में सोचता है कि मेरा घर चल जाए, मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, बाकी सोसाइटी जहाँ मर्जी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतना बड़ा मसला है कि पेट्रोल पंप्स को देख लें, चाहे हमारी ऑटो इंडस्ट्री को देख लें, किसी भी जगह को देख लें, वो वेट करते रहते हैं कि जब तक कि तो कोई अगेन अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे भी नहीं है. ब्यूरोक्रेसी तो चलें एक वाली साइड है, लेकिन बाकी जगहों पे भी कोई और किसी चीज़ की कोई प्राइस का तयन नहीं है. दूसरा जो इंडिया दुश्मनी से के साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इस वक्त हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं. तो हमें अपने ये मुआशी बहरान से निकलने के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर तो बड़ा खुल के काम करना है. सिर्फ इंडिया उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी जितने लोग हमसे नाराज़ हैं उनके बारे में भी तो हमें बहुत सीरियसली सोचना है कि वहाँ पे हमने क्या करना और क्या बोलना है. सर तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ख़याली दुनिया या जितने लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं ख़ुद ही ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा है, हमने सारी ज़िंदगी देखा, ये अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा. मेरे जैसा बंदा इस बात को समहाउ प्रोसेस नहीं कर रहा पिछले 8-10 साल से, और फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये नहीं चल रहा था. और आबादी डेफिनेटली कि हर आने वाला रिस्क लेकर आता है, तो उसकी वजह से बेतहाशा आबादी जो है. और अब इन सब लोगों में से कौन हमारी पूछ प्रतीत करेगा, ये भी एक अलग क्वेश्चन है. फिर जो ये नौजवान जो पीछे बैठे हुए हैं, और मैं जब किसी स्टूडेंट से पूछती भी हूँ तो उनका ये कहना होता है कि वो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं. और वो गवर्नमेंट में क्यों जाना चाहते हैं? उसका अर्बन एरिया में तो ये है कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा और पे और पेंशन और ये सब चीज़ें. गांव देहातों में ये है कि उसका वो दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट का जो भी ओहदा होता है. CSS के अलावा मैं बात कर रही हूँ. दूसरा, इतनी एहसास कमतरी हमारे यहाँ अशराफिया में भी पाई जाती है, हालांकि उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप सेहत, एजुकेशन, जिस प्राइस पे हम अपने छोटे बच्चों को वो दे रहे हैं, अशराफिया के बच्चे जो ले रहे हैं जो अभी तक पाकिस्तान में हैं, उसकी क्वालिटी और जिस हिसाब से हम उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, और स्पेशली सेहत, यानी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उनकी मशीनरी जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो डॉक्टर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद वो सेहत किस फॉर्म में उस अशराफिया को भी मिलती है, और उसके पीछे पीछे गरीब भी वहीं जाता है. कि अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे मर ही जाएँ, लेकिन यह है कि एक अच्छे हॉस्पिटल में हमें मरना चाहिए. ये जो कॉन्सेप्ट हमारी पूरी सोसाइटी में एहसास कमतरी का है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तो इंपोर्ट तो मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि जो कौम या हजूम जो ये करेगा वो कैसे करेगा. सर एक और क्वेश्चन ये है मैं भूल जाऊंगा सारे, मुझे इसको रिस्पॉन्ड कर लेने से मैं भूल जाऊंगा.
میں دیکھیے، میں جو آپ نے آخری اشرافیہ کی بات کی، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات پہنچ گئے ہیں ان کی وہ اتنے سنگین ہیں کہ ایک میڈیوکر گھر جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک بیماری اور ایک شادی اس کو غربت کی لکیر سے نیچے پہنچا دیتی ہے. تو حالات اس وقت ملکی یہاں تک پہنچ گئے ہیں. جہاں تک آپ نے ہورڈنگ کی بات کی کہ جی وہ روک لیتے ہیں، دیکھیے اس کے اندر بھی نااہلی جو ہے وہ آپ کے انتظامیہ کی اور بیوروکریسی کی. اگر آپ کا سسٹم فعال طریقے سے کام کر رہا ہو تو وہ نوبت نہیں آئے گی. انسرٹنٹی بھی اس کی ایک وجہ ہے سرٹنلی، لیکن زیادہ ہے کہ اگر انتظامیہ فعال ہو تو ایسی نوبت جو ہے وہ اسٹیبلش معاشروں کے اندر نہیں آتی ہے. سر آخری 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ سب باہر جانا چاہتے ہیں اس مسئلے سے بھاگ کے، اب یہ کیسے ہم باہر سب جائیں گے؟ میرے جیسا بندہ جو باہر نہیں جانا چاہتا وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا عورتوں سے ریلیٹڈ میں بہت پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو میرے خیال میں 51% اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہم خواتین کی، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہی. وہ کسی قسم کا، جیسے بنگلہ دیش میں ان کے آگے بڑھنے میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے ریلیجس کانٹینٹ، ہمارے سوشل ایشوز اور جو بھی پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے عورتیں بالکل نہ وہ خود کام کرنا چاہتی ہیں نہ ان کو کام کرنے دیا جاتا ہے. اب تو یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ خود بھی نہیں کام کرنا چاہتی. تو اس کے ساتھ تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. 51% آپ کی لائبلٹی ہے اور باقی 49% نے اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے اور ان 51% کا بوجھ بھی اٹھانا ہے. جی میں ایڈریس کرتا تو یہ کیسے ہم میں اس کو سارٹ آؤٹ جی کریں گے؟ تھینک یو. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی باہر جانا جو ہے وہ جب انسرٹنٹی آپ ایک کمرے کے اندر بند کمرے میں بلی کے ساتھ اس کو بند کر دیں تو وہ باہر نکلنے کے لیے پھر ایک سٹیج پر پنجے مارے گی. اس ٹائم انسرٹنٹی آپ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک دکاندار سے لے کر ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ کون سا پروگرام باہر جانے کے لیے اس کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ تو انسرٹنٹی کی ایک ریئیکشن ہے جو ایک، اگر آپ بھی انسیکیور ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں ماریں گی. مرنے سے پہلے پانی میں کسی کو بندہ چھوڑ دے. جہاں تک خواتین کی بات کی، دیکھیے شہروں کے اندر تو اب یہ رجحان بڑھ گیا. اس وجہ سے یہ رجحان بڑھ گیا کہ گزارا ہی نہیں ہو رہا. تو اب تو بہت ساری شہروں کے اندر، کراچی کے اندر جو ہے فیمیل لیبر، لاہور جیسے شہر کے اندر اب یہ رجحان بڑھ گیا ہے. اور یہ آپ جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ ڈویژننگ بہت زیادہ ہے، لیکن اب فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہو گئی. اچھا یہ قوم ایسی ہے کہ ویسے تو مذہب کے دائرے کے اندر کام اور بہت ساری چیزوں پہ، لیکن جب سر پر پڑتی ہے تو پھر کمپرومائزز شروع ہو ہی جاتے ہیں. لیکن اس کو پالیسی بنانا چاہیے. خواتین کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بات پھر پالیسی کی ہے کہ جو اوپر سے لوگ آئیں وہ ان کو عزت دار روزگار، ان کو وہ مواقع دیں جہاں پر وہ بھی فلرش کر سکیں اور معاشرے کا بنیادی رکن بن سکیں. بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، وہاں انڈسٹری کے اندر کام کرتی ہیں. ہمارے یہاں ریشو تھوڑی سی کم ہے، لیکن آج بھی یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو فیمیل لیبر ہے، جس وجہ سے میں نے تھوڑا سا نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ گلہ بھی کیا ہے کہ ان کی وہ کوالٹی نیچے گر گئی ہے. فیمیل لیبر بہت اچھی ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ وہ ادارے سے زیادہ سنسیئر اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ہماری جو ہے میل لیبر سے دگنی ہے اس وقت تقریباً. پولیٹکس کا اکنامکس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے ہم پولیٹیکل اکانومی بھی بولتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ مجھے 10 سے 15 ایسے اگر لوگ مل جائیں، لیکن کیسے ہوں گے یہ نہیں پتہ. اچھا ظاہر ہے کہ یہ ہم چیزوں کو خواہشات پہ نہیں چلا سکتے کہ یہ ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے. سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل سطح پر ایک ڈیڈ لاک ہے. جس طرح کے مقتدر حلقوں نے جس انداز میں چیزوں کو آگے بڑھایا ہے اور جس ڈیڈ لاک میں ہم چلے گئے ہیں پولیٹیکل سطح پر، اور جو ایک پولیٹیکل سطح پر ایک وسیع تر انتظام ہے، اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور آگے ہمیں کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی. پھر ہمارے جو مختلف صوبائی سطح پر معاملات ہیں، مثلا بلوچستان ہے یا وزیرستان ہے، یہاں پر جو نئے چیلنجز آئے ہیں جو بالکل بیونڈ ہے پولیٹکس سے، اور پھر جو خاکی سرمایہ ہے وہ باقی سرمایہ کو مقابلے کے لیے جو ماحول دے رہا ہے. اب ان ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی بھی امید کے ساتھ کوئی رکھ سکیں اگلے 6 مہینے میں، سال میں؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی آپ کا ویلڈ سوال ہے. دیکھیے ایک تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں ہونی شروع ہو چکی ہیں اس وقت بھی. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی، کیونکہ آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں تو ہونی شروع ہو گئیں. اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جب آپ ٹیکنوکریٹس کو لیب تو آتے ہیں، ہوتا اس طرح سے ہے کہ نظام آپ اتنا زیادہ بسیدہ اور اتنا زیادہ روٹن ہو چکا ہوا ہے نظام
کہ جو کچھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں, چونکہ نظام ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, یا تو وہ ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں یا وہ باہر نکل جاتے ہیں سسٹم دو, یا استعفیٰ دے جاتے ہیں یا اس کا حصہ بن جاتے ہیں, ان دو صورتوں کے اندر. اچھا, اس کا ماڈل تو ایک کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں. میں جمہوریت کا بہت حامی ہوں, لیکن اس وقت ہمارا معاشرہ شاید جمہوریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 گورنمنٹ, ٹھیک ہے آپ نے پرائم منسٹرز کو نہیں ٹائم پورا کرنے دیا, لیکن پچھلی 3 گورنمنٹ کے اندر آپ کا جمہوری دور تو پورا ہوا ہے. 8 سے لے کر 23 تک آپ کے 5-5 سال کے 3 دور تو پورے ہوئے ہیں 15 سال کے اندر. تو حل تو اس میں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے پاس وہ اتنی طاقت کہاں سے آئے گی ملک کو بچانے کے لیے, اس میں تھوڑا سا جو ہے نا کلاؤڈی ہے میرا ذہن, اور اس کو اجازت کون دے گا. مجھے اس وجہ سے لگتا ہے کہ خود جو ہے نا ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو اس وجہ سے سپورٹ کرے گی, اور ہماری جو ہے پولیٹیشین بھی شاید اس کو اس وجہ سے سپورٹ کریں گے, کیونکہ اب کیک بہت سکڑ گیا. اب جب نظر آ رہا ہے کہ یا تو یہ سب اشرافیہ باہر چلی جائے, کیونکہ اب اتنی, میں نے ابھی عرض کی کہ 2500 آپ فوج کو, میرا نظریہ تبدیل ہو گیا جب 4000 ڈیٹ سروسنگ ہو گئی ہے, اور 2500 کا تو گردشی قرضہ ہو گیا, اور 9500 کا ذہن میں رکھیے کہ ٹوٹل بجٹ 9500 ارب کا ہے. تو جب بچے گا ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے, تو پھر کچھ تو حل نکالنا پڑے گا. تو اس میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی ایک ہے, وہ لوگ آ کر سخت فیصلہ کرنے کے لیے, کیا ہم کوئی ایسے پوکر فیس لے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کوئی پالیسی بنائے کہ بیڈ کاپ پہلے آگے لے ہیں, وہ سارا الزام اور سخت فیصلے اور وہ جو ٹانگنا اور جو ہم نے ہر چیز کر رہی ہیں اس سختی کے لیے, وہ بیڈ کاپ چلے جائیں اور پھر کوئی ڈیموکریسی کی طرف چل پڑیں. اس کی اسٹیبلشمنٹ ہمارا کیا سوچتی ہے اور کہاں آگے جاتی ہے, اور یہ بات کہاں, یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن حالات حاضرہ کے اندر سچویشن جو ہے وہ مجھے کچھ بنتی نظر آ رہی ہے کہ شاید اس طرف کچھ بات جائے یا حالات بن. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر ایک جو شفٹر آیا گولڈ سے کرنسی میں, جب یہ شفٹ ہوئی, اس کے بعد ایک ایسا سٹینڈرڈ آف لائف اور لیونگ شروع ہوا جس میں ویسٹ ایک ہائی پیڈسٹل پر چلا گیا, اور ایشیا اور افریقہ جو ہے وہ بیک اپ میں, حالانکہ انہیں کو لوٹا سٹا گیا اور دنیا بھر کے وہاں جو امپائر کھڑی ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جہاں بھی کالونائز کنٹریز ہوئے, وہاں سے جب برطانیہ نکلا تو ان کو کانسٹیٹیوشن تو دے کے گیا, لیکن انسٹیٹیوشنز نہیں دے کے گیا. اگر دے کے بھی گیا تو بزنس کلاس تھی یا پولیٹیکل کلاس تھی, اور باقی جتنی بھی گروتھ ہوئی, آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا افریقہ میں اوور پاپولیشن ایک سب سے بڑا جو ہے وہ فنامنا ہے, اور یہی فنامنا ہے جس سے ہم برین لیس جنریشنز یا باڈیز پیدا کر رہے ہیں. جو بیسٹ مائنڈز ہوتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس اشرافیہ اور جو بزنس کلاس ہے وہی ہے جو وہ دے کے گئے تھے, اور انہی کے ہاں روٹیٹ ہوتا ہے ساری جو ہے وہ پیسے وغیرہ. چیلنجز بھی ہمارے جو ہے وہ یہی ہیں. اب جو ان کا ممکنہ حل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو جو ایک چیز آتی ہے کہ جتنے بھی یہ اسٹیٹس ہیں ایک ہی پرابلم ہے. فار ایگزامپل پاکستان کو جو قرضہ ملتا ہے IMF کے تحت, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو بڑے آرگنائز وے میں مینیج کیا جاتا ہے, یعنی کہ 4 ویز ہیں اس کے. 25% سود کی شکل میں واپس ہو جاتا ہے, 25% جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے جو پولیٹیشین کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے, اور 25% سے جو ہے وہ ترقیاتی کام وغیرہ ہوتے ہیں, اور 25% سے پروٹوکولز جو بیرونی دورے اور آئی گئی اور ساری اٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ چاروں چیزوں کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اور ہر حکومت جو آتی ہے وہ انہی 4 چیزوں کو مینیج کر کے, اور اس طریقے سے پارٹیاں پالی جا رہی ہیں. تو آخر پر میں سوال کرنے سے پہلے ایک سچویشن دوں گا کہ ہر ہماری جو حکومت آتی ہے وہ ایسی سطح پر جو ہے وہ ایک ملک کو چھوڑ کے جاتی ہے. ایک سیکنڈ, کہ ایک بس تھی, اس میں بہت سے جو ہے وہ سواریاں تھیں, اور اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر آپس میں ملے ہوئے تھے, اور وہ ریورس کرتے ہوئے جب کھائی میں گرنے لگی تو کنڈکٹر کہتا ہے ڈرائیور صاحب گاڑی کو جانے دو اور آپ چھلانگ لگاؤ. تو ہر بار یہی ہو رہا ہے کہ ہر اگلی حکومت کہتی ہے پچھلی نے کیا, پچھلی کہتی ہے اگلی نے کیا. تو اس چیز سے ہم کیسے نکلیں گے؟ کیا 2 بچے پیدا کریں اور 50 سال کے اندر ہم بیسٹ برینز پیدا کریں, یہی کاؤنٹر ہو سکتا ہے؟ میں جی عرض کرتا ہوں اس کے اندر. دیکھیے یہ جو 25% والی بات ہے, یہ صرف جو ہے وہ اس میں کوئی صداقت میرے نزدیک ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں پروٹوکولز میں چلے جاتے ہیں یا سود میں چلے جاتے ہیں. سود ان کا بہت کم ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو بھی پیسہ ملک کے اندر آتا ہے,
یہ بڑی غلط سی مت بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ مریم نواز کو یہ کہہ دیں کہ جی یہ جوتے اس نے ہمارے پیسوں کے پہنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. یہ بالکل ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پر، وہ پالیسی کے اختلاف کرنا چاہیے، ان کے جو غلط پالیسی کسی نے بنائی ہے اس پر اختلاف کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی پیسے آئی ہے، میں اپنے 1.5 کروڑ دیے ہیں تو اس میں سے مریم نے جوتیاں یا پرس خریدنے شروع کر دی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ کے ملک کے اندر ابھی بھی ایک سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کے تحت ہی پیسوں کی جو ہے ڈویژننگ ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب پیسے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہے. آپ کے پاس ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کی مد میں $62 ارب آ رہا ہے. آپ کے امپورٹس کے خرچے 82 ہیں. بنیادی مسئلہ وہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ یہ فرق کا ہے کہ جو $20 ارب آپ کو برج کرنا پڑتا ہے ہر سال، جس کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کا خرچہ 82 کا ہے، آمدن 62 کی ہے. آپ کو اپنی آمدن کو 62 سے بڑھا کر 100 لے کر جانا ہے تاکہ جو 136 ارب آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کو ہر سال 10 اتاریں اور 10 لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر اور ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائیں. ابھی تو اقوام ایک سمت میں جا رہی ہیں، ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں. تو یہ میرا جواب ہے اس میں. السلام علیکم. شکریہ. یہ جو اسپیچ سلیکٹ ہوئی ہے اس ویکینڈ پہ، اور ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے اور اسی پہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی بحران پہ. ہم اس لائن پہ ہیں کہ سروائیول لائن پہ اس ٹائم پہ. وجہ یہ ہے کہ ہم خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے پوری دنیا میں جغرافک جو ہماری لوکیشن ہے وہ مختلف بلاکس کے سپر پاورز کے درمیان ہے. مطلب ایک سائڈ پہ چائنا، ایک سائڈ پہ رشیا، ایک سائڈ پہ انڈیا، ایک سائڈ پہ پرشین اور عرب. یہ سب دیکھیں اور بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے درخت پھلنے پھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں دیتا اس کو، نہ پھلتے ہیں وہ. یعنی آپ کو کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہوگا. ایک تو اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ رہنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ پہلے دن سے ہی یہ پروجیکشن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ ملک میں جانا ہوگا. جتنی بھی انسٹیٹیوشن یہاں پہ ہے ریسرچ بیس پہ اس کا کوئی نہیں، کاپی پیسٹ کے علاوہ اس کا کام یہ ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ اسکالرشپ لینی ہے. اس کا پہلا ایم ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ملک کو کچھ نہیں دے گا. وہ ایون 30-40 لاکھ 60 یعنی 6 ملین تک وہ ایکسپورٹ کر کے دے گا. ہمارا خزانہ تو اسی وجہ سے خالی ہوتا ہے کہ مور دین 10,000 پر سیمسٹر لوگ جا رہے ہیں فارن میں پیسہ لے کے جا رہے ہیں، پاکستانی ڈالر لے کے جا رہے ہیں. اچھا، ایک دوسرے دنیا میں جہاں بھی کہیں ریسرچ ہوئی ہے نیڈ بیسس پہ ہوئی ہے، ایولیوشن بیسس پہ ہوئی ہے، ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا کچھ بھی ہوا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری کرنے کی یا اپرچونٹی ہے آپ کے پاس اس بیس پہ ہوئی ہے. ہمارے ہاں اپرچونٹی یہ ہے کہ ہمارے جو جغرافک لوکیشن ہے پوری دنیا میں پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین جو آپ کی لوکیشن ہے کہ ہائیڈرو پاور پہ آپ دنیا سب سے زیادہ جو فیزیبل کنٹری ہے وہ انڈیا پاکستان ہے. ہمالیہ، ترشمیر وغیرہ یہ جتنے بھی سوال آپ کا اب چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس بات پہ آیا ہوا ہے کہ میں ریسرچ بیس پہ آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کو میں فلفل کرنا چاہتا ہوں. سوائے ایک جی آئی کے شروع ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے کیا. اب بحران وہی ہے کہ بڑے درخت ہمارے ہاں اتنے بڑے ہیں سراؤنڈنگ میں کہ وہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کولیپس کر کے رکھیں گے اور وہی ہماری ریسورسز کو لے کے جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ہم کوارٹز رکھتے ہیں، نیچرل کوارٹز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. اب سوال بتائیں. یہی پوچھنا ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا ہے کہ جو ڈیمانڈ کر کے جو ایک پود تیار کر کے سمجھ گیا آپ کی بات، وہ دے دے کہ یہ آپ نے صرف اور صرف کام کرنا ہے مارکیٹ کو ایویلیوشن مین کر کے آپ نے ریسرچ فلفل کرنا ہے، اس کی ڈیمانڈ فلفل کرنی ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹ کرنا ہے. آبادی کی بات کر رہے ہیں تو آبادی بھی ہماری پلس پوائنٹ ہے، ہمیں فائدہ ہے اس کا اگر ہم اسکلڈ پرسنالٹی ڈیولپ کر کے دیں. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے ماحول جو ہے نا وہ کچھ 20 ایک سال لگیں گے اگر آج بھی ہم تبدیلی کی طرف جائیں
اوور نائٹ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. جس طرح کچھ ممکنہ حل کی بات کی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں نا, ویسٹ کے اندر, اگر آپ کسی بچے کو پوچھیں نا کہ وہ رات کے اندر کہیں اندھیری گلی کے اندر اسٹریٹ میں جا رہا ہے اور سامنے کہیں پولیس کی ایک گاڑی نظر آئی ہوئی ہے, تو اس کو اس کے ماحول نے بتایا کہ اس کو سینس آف سیکورٹی ہوئے گی کہ یہاں سے تم بڑے آرام سے گزر سکتے ہو. آپ کے بچے کا مائنڈ فریم جو ہے وہ یہ تیار ہے کہ جہاں پولیس والا اس کو 100 روپیہ دے کر گزرنا ہے, چونکہ وہ تمہیں ناکے کے اوپر روک لے گا. تو اس کو تبدیل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز بنیں گے, ادارے بنیں گے, چلنا آپ نے بالکل, میں بہت ساری باتوں سے آپ کی اگری کرتا ہوں کہ 75 سال کے اندر ادارے نہیں بنے. ہاں جب ادارے بن جائیں گے اور ہم ایک ٹریک کے اوپر, کرنا عوام نے, کرنا ہم لوگوں نے ہے, اوپر سے مجھے کوئی ایسی امید نہیں نظر آتی. اور ایسا بھی نہیں ہے, جب آپ زور لگاتے ہیں کوئی قوم اور ینگ جنریشن اس کے اوپر ایفرٹ کرے گی, میرا خیال ہے کہ رزلٹ تبھی آئیں گے کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اب ہم نے بہت مار کھا لیا, اب ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح سے سوچتے رہیں گے, پستے رہیں گے, ڈے ٹو ڈے پر جاتے رہیں گے, پھر جو دیوار پر لکھا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے. بہت شکریہ سر. میرے 2 مختصر سے سوال ہیں. جی. پہلے تو آپ نے کہا کہ مطلب کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو سخت فیصلے کریں, اور آپ نے کہا کہ پولیٹکس, جیسے یہاں پہ بھی بات ہوئی کہ ہر چیز سیاست سے جڑی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میرا سوال, یہ پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ آپ نے کہا نوجوان بہت زیادہ ہیں, اب ایک اکنامکس پڑھنے والا بندہ, ایک پولیٹیکل سائنس پڑھنے والا ہے بندہ, ایک IR پڑھنے والا بندہ, 40 سال سے اس ملک میں اس کی سیاست پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ سیاست کی بات ہی نہیں کر سکتا, وہ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر سیاست سیکھ نہیں سکتا, کر نہیں سکتا. تو اس ملک میں کون آئے گا پھر آگے جو آ کے اس سیاسی بحران سے, جو یہ سارے بحران نہیں ہے اس سیاسی بحران کے اندر جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں 1% 2% جو اشرافیہ, جو جاگیردار, جو سرمایہ دار ہے, اسی نے اس سیاست پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے, اسی نے اس معیشت پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. جب لوگ آئیں گے نہیں, پولیٹیکل نرسریز نیچے سے نہیں ہوں گی, تو وہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ انویسٹمنٹ, مطلب میں تو کوئی معیشت کے والے سے مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن یہاں اسلام آباد کے اندر ہی آپ دیکھیں تو کوئی 200 سے زیادہ مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, گیٹڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, جہاں پہ پلاٹ کے اوپر ایک خالی پلاٹ بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, پلاٹ کے اوپر خالی. تو انویسٹمنٹ تو ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ بھی آپ دیکھیں تو انہی طرح کی انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے, جہاں پہ ایک ایلیٹ بندہ آئے وہ انویسٹ کرے زمین کے اوپر, مطلب ایک زمین کے اوپر ہی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کارنر پلاٹ کوئی خرید لے, اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی پلاٹ خرید لے, وہاں خرید لے. انویسٹمنٹ ان جگہوں پہ نہیں ہو رہی ہے جہاں ہونا چاہیے, جہاں سے ایکسپورٹ ڈیولپ ہو, جہاں سے دوسری چیزیں ڈیولپ ہو. اور آپ ایک اور بات سر, آپ نے کہا نا جیسے ریلوے کی آپ نے مثال دی, تو اس ملک میں ایک ادارہ ہے, وہ ادارہ جو دوسرے ادارے چل رہے ہیں ان کا الٹرنیٹ میں کچھ ادارے لے کے آتا ہے. اگر ریلوے خسارے میں ہے تو اس کا یہی ہے کہ NLC آئی, NLC نے ریلوے کی جگہ لے لی تو ریلوے خسارے میں چلا گیا. اور ہمیں ان اداروں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے جو یہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں. بہت سارے اداروں کو سبسڈی دی جاتی ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ان کی سبسڈیز کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہم کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. جب میں بات کرتا ہوں سخت فیصلوں کی, اس میں ساری چیزیں کچھ ڈسکس ہو گئیں, کچھ نہیں بھی ڈسکس ہوئیں, اس میں یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. دوسری آپ نے جو بات کی تھی, وہ دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ ہاں, یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے, بہت خوبصورت سوال ہے, سب سے بڑا پرابلم یہ ہاؤسنگ والا جو ہے وہ ہمارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے کہ جو لگژری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ, میرا 1 کروڑ روپے کا پلاٹ تھا وہ 6 کروڑ روپے کا ہو گیا, پھر میں پراڈو گاڑی خرید دوں گا, میں رولکس کی گھڑی, اور وہ امپورٹ کرنی پڑے گی, تو وہ آپ سائیکل کے اندر چلے جائیں گے. تو بڑا ویلڈ ہے کہ آپ کے پیسے وہاں پر لیکن وہی بات ہے کہ تمام چیزوں کا حل یہ ہے کہ پالیسی کے اوپر ایک میجر تبدیلی اس وقت چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کی باتیں سنی, آپ نے بار بار ینگ لوگوں کو بھی مخاطب کیا, اس کے بعد کچھ سوچنے کی کہہ لو کہ ضرورت پیش آئی کہ دیکھنا چاہیے. بھائی صاحب جو ہیں وہ سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پولیٹیشنز بھی گندے, بیوروکریسی بھی گندی, فوج بھی گندی, اس کے بعد عدلیہ بھی گندی, میجورٹی لوگ گندے. اور آپ کی باتیں جذباتی بھی تھیں, ان کو سن کے مجھے ایسے لگا جیسے آپ انڈسٹریلسٹ کم اور شاید سیاستدان زیادہ ہیں. آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو آپ کس انڈسٹری سے ہیں؟ اور دوسرا, آپ نے ایک فگر کوٹ کی $134 بلین کا جو قرضہ ہے بیرونی نا, وہ آپ نے کہاں سے فگرز لیا؟ لیکن پہلے انڈسٹری, کیونکہ آپ اگر کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی مزید ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے جی. اور جو $136 بلین کا 2022-23 کے بجٹ کے اندر آپ کا جو کل بیرونی قرضہ ہے 21-22 کے بجٹ میں, جو اس بجٹ سے پہلے وہ $136 بلین. تو آپ کی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. آپ سوال کیجیے اپنا. تو اس میں آپ پھر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں بھی کچھ خرچ کرتے ہوں گے. جی.
تو اس سے کتنا فائدہ لوگوں کو, کن کن سیکٹرز میں آپ نے کیا, آپ اپنی رسپانسبلٹیز کس طرح پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو بیرونی کمپنیاں ہیں نا, ان کے جو کمپلائنس اس وقت ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کسی امریکن یا یورپین کمپنی کے ساتھ اگر اس وقت ایکسپورٹ کرنی ہے تو جو آپ کو سوشل کمپلائنس اپنا کرنا پڑتا ہے, اگر آپ ایک دفعہ اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایون اس حد تک بھی انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ اب تو آپ کو کم عمر بچوں کو بھی کچھ گھنٹے لازمی جاب دینی ہے تاکہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی پوری ہو سکے. تو اس کمپلائنس کو تو فالو کرنا آپ نے کمرشل اتاشی جو جہاں جہاں پہ بھی پوسٹڈ ہیں ان کو بھی بڑا رگڑا, اس کے بعد پھر یہ جو کیو بلاک میں یا سارے بلاکس میں بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے, بالکل ان کو بھی آپ نے خوب رگڑنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس میں ٹوٹل گروپس کتنے ہیں, اور ان میں سے جو آپ نے بڑے بڑے پلاٹس, لمبی چوڑی گاڑیاں, وہ تقریباً کتنے لوگوں کے پاس ہوتی ہوں گی, اور باقی لوگ جو ہیں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا پھر فردر وہ کس معاشی کرنچ سے گزر رہے ہیں, یا ان کا وہ ڈے ٹو ڈے جو بیلنس ہے وہ کس طرح سے چلتا ہوگا, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے؟ ڈوئل نیشنلٹی تقریباً جو ہے وہ آپ کے 40% کے پاس, اور یہ ڈیٹا سپریم کورٹ بڑے عرصے سے یہ چیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, انہوں نے سارا ڈیٹا لیا ہوا ہے, اس میں ہارڈلی آپ کو شاید کوئی 500-600 کے قریب لوگ نظر آئیں گے, باقی تو بیوروکریسی اس کے بغیر ہے. نہیں, آپ کا ڈیٹا بالکل ٹھیک نہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر 500-600 لوگوں کے اوپر ہے, یہ کم سے کم جو یہ فگرز جو ہے یہ لاکھوں کے اندر ہوگا, جس میں ایکس بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, اس وقت بھی شامل ہیں, اور فوجی بھی شامل ہیں اس کے اندر, اور عدلیہ بھی شامل ہے. ویسے سوالات میرے کافی ہیں, مگر میں یہاں پہ ہی اگلے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا کہ کچھ 30-35 سیانے لوگ آنے چاہیے جو مطلب کہ معصوم قسم کے ہوں, خواہش ہے میری, اور ملک کے صادق اور امین ہوں, اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. تو یہ سوال میں نے 3-4 سال پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی, حسن نثار, عریہ مقبول جان اور جاوید احمد گامدی صاحب, وہ بھی اسی سوال کے میں وہ بھی بٹے ہوئے تھے, ایک اپنی رائے دے رہا تھا اور ایک اپنی رائے. تو اس سوال کا جواب کچھ نہ کچھ تو آپ بھی دیں. آپ نے تو کہا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے جواب, کچھ اپنی ٹرائی کریں اور کچھ ایکسپرٹس لوگوں کو بلائیں اس بلیک ہول میں, تاکہ وہ بھی اس موضوع پہ اپنا وہ خیال. جی میں نے وہ ایک تو ویڈیو نہیں دیکھا, اور دوسرا ضرور کوشش کریں گے کہ بلیک ہول میں کچھ مزید ایکسپرٹس بلائیں جو اس کے اوپر بات کر سکیں. سر بہت اچھا لیکچر تھا. میرا ایک یہ سوال ہے کہ جو گلوبل کیپٹلزم ہے اس میں مینوفیکچرنگ سیکٹر سے صرف 22% لوگ گلوبلی مین پاور افیلیٹڈ ہے, 44% تقریباً سروسز ہے. ایون دین یو کین ناٹ نیم a single sector of economy that's not running in over production, what we call like what capitalists call over capacity. تو اس صورتحال میں پھر یہ ترقی پذیر ممالک کس طرح صنعتیں لگا سکتے ہیں یا انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. دوسرا, یہ کوئی بیلنس شیٹ ہے آپ کے, یا آپ نے کبھی آپ کی نظر سے گزرا کہ یہ جو ہم بڑی صنعتوں کو پاکستان میں جو سبسڈیز وغیرہ دیتے ہیں, ٹیکس میں رعایت دیتے ہیں, بجلی میں دوسری, تو اس کا کیا ہے کہ فرض کریں کہ $2 بلین کی اگر ہم نے رعایت دی تو وہ پھر ایکسپورٹ کتنا کر لیتے ہیں, اس کی کوئی بیلنس شیٹ ہے؟ تیسرا سوال ہے آپ کے خیال, یہ تھوڑا آئی پیس کا بتائیں, کیونکہ یہ اٹس وائڈلی بلیو کہ اس میں جی پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, ساری جماعتوں کے, فوجیوں کے بھی ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ جو مارکیٹ ویلیو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ریل اسٹیٹ نے بہت بوم کیا جنرل ضیاء کے دور سے لے کے آنورڈ, اگر اس کی اصل مارکیٹ ویلیو آئے اور اس پر پھر ایک ٹیکس لگے, جیسے جاتی عمرہ ہے, بنی گالا ہے, زرداری ہاؤس ہے, ساری چیزیں, آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ جی میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے یہ باتیں سب کو پتہ ہے, مسئلہ وہی اشرافیہ والا ہے. لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگژری ہاؤسز کے اوپر ٹیکس لگا کہ اگر آپ کا 2 کنال سے اوپر کا گھر ہوگا تو 4 لاکھ روپیہ آپ کو لگژری ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا. اور اسی پریمسز کے اندر جاتی عمرہ ہے کہ جو مربوں کے اوپر جو ہے وہ ہے تو اس کو ایگریکلچر لینڈ ڈکلیئر کر دیا گیا اور وہ ایگزمپٹ ہے. تو ان کو کوئی گاڑی منگانی ہوگی تو ایک نیا ایسا ایشو ہوگا 2 دن کے لیے, اور وہ 2 دن کے لیے وہ جب گاڑیاں کلیئر ہو جائیں گی تو عام آدمی کے لیے وہ نہیں رہے گا, اور وہ جو ہے نا ہو جائے گا. آئی پی پیز کے اوپر میری کوئی اتنی خاص ریسرچ جو ہے وہ ہے نہیں, کیونکہ نہ میرا وہ شعبہ ہے. میرا اس سے اتنا ہی کنسرن ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اگر وہ گردشی قرضے کے اندر بار بار جا رہا ہے, وہ اپنی پوری سیل کر رہا ہے, اس کی ریکوری پوری ہو رہی ہے, تو کیا اس کے امپلائیز زیادہ ہیں, تو اس میں نااہلی کا فیکٹر جو ہے وہ ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک بات اور کی تھی, وہ میرے ذہن سے, یہ 20 جو دنیا کا مین پاور ہے, اچھا ہاں, وہ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آپ کی ایشیا کے اندر آ چکی ہے. یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے اور آسٹریلیا کے اوپر
فرسٹ ورلڈ کے اندر چونکہ لیبر اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ اس بات کا یقین کریں گے شاید کہ چائنا کی لیبر اس وقت اٹلی کی لیبر سے زیادہ مہنگی ہے. اٹلی کے اندر اس ٹائم ٹیک ہوم تقریباً 1200 یورو کے اوپر، اور چائنا کا 12,000 RMB کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائم بیجنگ اور شنگھائی کے اندر ان کی لیبر جو ہے وہ ہے. تو اس کا شفٹ جو ہے وہ انڈیا، بنگالیز کے ہاں، ہمارے ہاں آنا چاہیے. ان لوگوں نے تو اپنا شیئر جو ہے وہ مکمل طور پر لے لیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے حالات کے مطابق اپنا شیئر جو ڈیو مارکیٹ شیئر تھا اور آنا چاہیے تھا، جس کے بہت زیادہ فیکٹر ہیں، اس کی وجہ سے نہیں لے سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فدا احمد فرام بلوچستان، ویری ڈپرائیوڈ پروونس. تو سر میرا کویشچن یہ تھا جو آپ نے لیکچر میں بتایا کہ بیوروکریسی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب اگر بیوروکریسی کو ہم ختم کر لیں تو وداؤٹ بیوروکریسی گورنمنٹ کوڈ ناٹ رن. یہ پڑھ چکے ہم کتاب وغیرہ میں. تو بیوروکریسی اور دوسرے اکثر بولتے کہ بیوروکریسی از دا ورٹیبریٹ آف دیٹ گورنمنٹ. تو یہ کیسے سسٹین ہو سکتا ہے؟ میں جب کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کو ختم کرنا چاہیے تو وہ جو CSS، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو CSS کا آپ کا نظام ہے، اور دوسری اکاؤنٹیبلٹی. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. وہ جو نظام ہے پورے کا پورا کہ جس میں ایک آدمی CSS ایگزام پاس کر آ گیا اور 25 سال تک وہ کبھی محکمہ نہر میں لگ جائے گا، کبھی ڈاک میں لگ جائے گا، کبھی FBR میں لگ جائے گا، کبھی وہ جو ہے نا وہ ان لینڈ ریونیو میں آ جائے گا. تو اس کی وہی ہوتی جائے گی، لیکن اس کی یہ نہیں پتا کہ اس نے کچھ کام کیا کہ نہیں کیا. وہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر چیک اینڈ بیلنس بہت مضبوط ہو، جس طرح پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. وہ لوگ کام کریں جس کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ نوکری، اس کی پکی نوکری کا کوئی کانسیپٹ پاکستان کے اندر نہ ہو. چیک اینڈ بیلنس، یہ میرا اس سے مراد تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے دہشت گردی کے حوالے سے. جی. لازماً معاشی بحران اس حالت میں تو اس کا سب سے بڑا دہشت گردی کا بھی ہے. تو اس میں جیسے بلوچستان میں انسرجنٹس ہے، اور ابھی سیز فائر ایگریمنٹ ختم ہوا ہے TTP کے ساتھ. تو سر حکومت کو کیا چاہیے، کس طرح کا اقدامات کریں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بہتر؟ دیکھیے، سرمایہ داری کا جو ہے نا کوئی دل نہیں ہوتا. سرمایہ ہمیشہ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر اس کو موافق حالات میسر آتے ہیں. اس کے لیے میرا ذاتی خیال، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں، میں کوئی اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے جو سول ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو ایک ہی ادارے کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے. اور جس دن آپ اپنے سول اداروں کو پوری طاقت دے دیں گے، آپ یقین مانیے کہ اس میں بہت زیادہ فرق آئے گا. سر میرا کوشچن ہے بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے. جی جی. میں خود اس چیز میں انوالو رہا ہوں. ایران سے جو آئل کی سمگلنگ ہوتی ہے، جی جی، اس کا یہ ہے کہ آئل جو سمگلنگ ہو رہا ہے، چاہے ایلیگل ہو جس طرح بھی، وہ جب اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں وہیں 100 روپے کا پیٹرول لیٹر پڑتا ہے. وہ یہاں پہنچتے پہنچتے آگے فیکٹریز تک وہ بھی 300-250 تک پڑ جاتا ہے. وہ جو ایلیگل کو روکنے کے لیے روکتے بھی نہیں ہیں، وہ اس پہ چیک پوسٹ ہیں، وہ اس پہ اتنا چارج کرتے ہیں کہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اگر اس کو لیگلائز کیا جائے، ٹریڈ کو بحال کیا جائے، تو وہ ٹیکس عوام کی مد میں جائے گا. وہ بہتر ہے اس کو لیگلائز کیوں نہیں کرتے؟ یا انٹرنیشنل کوئی یہ ہے فورس ہے، یا انٹرنل یہ خود کوئی انٹرنیشنل فورس نہیں ہے، انٹرنل ہے. جس طرح بھی ہم نے کہا سرخ فیتا لگائیں گے، جتنے بیریئرز لگائیں گے آپ کی جو ذاتی آمدنی ہے وہ تبھی بڑھے گی جب آپ وہاں پر چیک پوسٹ لگائیں گے. آپ کا کام روکیں گے. آپ کو پاکستان کے اندر اگر آج بھی آپ اپنے FBR کو، میں نے کہا کہ سب سے کرپٹ محکمہ، اگر آپ ٹھیک کر دیں تو آپ اپنا ریونیو اس سے دگنا کر سکتے ہیں، کیونکہ آدھے پیسے تو وہ جیب میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ انسٹیٹیوشنز کی بہتری ہے. جی، انسٹیٹیوشن کا پرابلم ہے. اس کے اندر بیرونی طاقت کا کوئی رد عمل نہیں ہے. آپ اپنے جب پڑوسیوں سے تعلقات اچھے کریں گے، ہم نے پہلے بات کی، ہمیں کیوں فائر ورکس کا شوق ہے کہ ہمیں کیوں ہیجان کے اندر ہم مبتلا رہنا چاہتے ہیں ہر وقت؟ ہم کیوں نہیں کسی کے ساتھ، میں اور آپ میرے پڑوسی ہیں، تو سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اسلام تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے نا کہ اپنے پڑوسیوں سے تعلقات آپ کے، وہ تو ماں جایا ہوتا اس کے پاس. تو کیوں ہم نے ایک جو ہے نا ذہن کے اندر سوار کیا ہوا ہے غزوہ ہند کو کہ ہم نے جیت کر اور جو ہے نا اس سے پتہ نہیں کیا لے لیں. تو اداروں کا مسئلہ ہے. یہ اتنے برے بھی نہیں ہیں ادارے، اپنے فائدے کے لیے جو ایلیگل ہوتی ہے اس پہ صحیح کاٹتے ہیں. جی ہاں جی. سر ایک پرسنل اوپینین ہے، اس کے بعد ایک کویشچن پوچھوں گا. پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ویسے بھی سارے اس بات پہ ایگری کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی مین ایشو ہے.
चेक एंड बैलेंस मेन इशू है। यूरोप में चेक एंड बैलेंस है, रेसिज्म भी इवन ख़त्म हो जाता है इस चीज़ से। वो लोग आपको अगर कहेंगे ना कि आप पाकी हो, आप उन पे भी जा सकते हो कोर्ट में और सज़ा भी देंगे। चेक एंड बैलेंस से सर दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, एक्सट्रीमिज़म भी ख़त्म हो जाएगा, सारे इदारे सीधे हो जाएंगे, किसी इदारे को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकंड क्वेश्चन सर ये मेरा है कि एज अ यंग पर्सन हमें एक क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। अगर हम चाहें ना कि हम जाएंगे सिविल सर्विसेज के थ्रू या फिर कहीं जाके चेंज लाना चाहेंगे, तो एक क्वेश्चन आता है तो कि तुम अकेले ये नहीं कर सकते, तुम कब तक लड़ोगे अकेले। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमारे गांव में सोसाइटीज़ शुरू हुई हैं कि वेलफेयर सोसाइटीज़, और वो काम कर रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लाइटिंग लगवा रहे हैं, फिल्टर लगवा रहे हैं। और सर क्या वो बड़े लेवल पे की जाए, उस चीज़ को बड़े लेवल पे लेके आया जाए, तो क्या वो फ़र्क पड़ेगा उससे? जो आपकी दूसरी बात है उसमें तो मैं यही राय दूंगा कि हालात कितने भी मुश्किल हों, आपको रास्त जो है ना इकदाम ही उठाना होता है। अगर आप अकेले, मैं बड़े प्योरीफाइड ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, मेरे एक दो पुलिस के बहुत अच्छे एहलकारों को जानता हूँ कि जिनके दूर दूर तक भी करप्शन का शायबा नहीं है और वो अपना हिस्सा डालते हैं, और वो इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इवन मैं एक ऐसे भी पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ कि जो चाय भी अपने पास से पिलाते हैं, अपनी जेब से चाय पिलाते हैं, उसके अंदर खजूर भी अपने पास से जो है वो खिलाते हैं, और इसी मुल्क के अंदर ही वो भी कर रहे हैं। तो अगर आप CSS करके जाएं तो बिल्कुल आपको भी यही किरदार रखना चाहिए, क्योंकि मनहसुल कौम हमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो अच्छी बात है। ऑनलाइन के कुछ सवाल हैं, कुछ ऑनलाइन के सवाल हैं या द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे कई दोस्त हैं हमारे जो अपनी राय से हमें नवाज रहे हैं। उनके कुछ सवालात भी हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल वली साहब पूछ रहे हैं कि जो बड़े बड़े खर्चे करने वाले हैं उनको एलिमिनेट किए बगैर इकॉनमी बेहतर होने का कोई इम्कान है? बड़े बड़े खर्चों से मुराद आमतौर पे तो अवाम का तो खर्चा छोटा ही होता है। अच्छा, वो फिर इदारों की बात तो हो ही चुकी है कि 2500 बजट की तो बात हो ही चुकी है पहले। नकीब रहमान पूछ रहे हैं कि अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इंटरेस्ट बेस्ड जो सिस्टम है उसके खिलाफ भी एक अलम बुलंद की है, तो वो इतने कीन क्यों है इस बारे में? यार वो रोज कोई ना कोई ट्विटर के ऊपर एक आयत शेयर कर देते हैं कुछ। अभी पीछे उन्होंने बात हो गई, उन्होंने कह दिया कि जी अल्लाह जो है ना पाकिस्तान का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ, तो जो है ना उनका भी जिम्मा अगर अल्लाह ताला ले ले तो अच्छा हो जाए। इमरान राशिद है, वो कह रहे हैं कि ये लोगों की आगाही के लिए ये सवाल ज़रूर पूछें। आपने थोड़ा सा जिक्र किसी हवाले से किया भी है, लेकिन मैं उनका क्वेश्चन आपके आगे रख देता हूँ। वो कह रहे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो है उन्होंने हर्निया जैसे आम ऑपरेशन को भी अमेरिका से कराया, तो जो हमारी ये अशराफिया, सियासी अशराफिया इस तरह के खर्चे करती है, तो क्या वो आम तासुर यही है कि पब्लिक मनी है जो उसमें लग रहा होता है? नहीं, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये वाकयाती चीज़ है। अगर कोई किसी भी इलाके में बीमार हो जाए और उसको वहाँ पर इलाज कराने का पूरा हक है। बाकी जो लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसकी बात अलग है, लेकिन अगर कोई किसी जगह पर बीमार है तो उसका हक है कि वो, पता नहीं उसके पास इंश्योरेंस है व्हाट्सएवर, ये उसका हक है, उसको करवाना भी चाहिए। मैं इसकी कोई मुखालफत नहीं करता। अब थोड़े से संजीदा क्वेश्चन है। डॉक्टर AH नैयर पूछ रहे हैं कि वाई हैज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गॉन डाउन इन पाकिस्तान? Can it work without seeking concessions from the government? And what is the total magnitude of concessions being availed by industrialists? देखिए 5 शोबे तो जो हैं उनको पीछे जो था टैक्स की जो थी वो छूट थी, अभी भी उसके अंदर है, लेकिन पीछे सेल्स टैक्स को जो है 4 साल की इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कर दिया। मेरी इसके अंदर राय ये है कि एक ऐसा मरबूत निज़ाम जो है ना इसका बनना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी खाली उस सेक्टर के ऊपर नहीं होनी चाहिए जिसमें मैंने कहा कि जी सिर्फ फौज की या आप ब्यूरोक्रेट की या जज की करें, आप बिजनेसमैन की भी करें। आप उससे सवाल पूछें कि तुम्हें ये सब्सिडी दी है, इसके अगेंस्ट तुमने एक्सपोर्ट क्या किया। दूसरी बात ये है कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर है या सर्जिकल सेक्टर है या स्पोर्ट्स गुड्स हैं या और आपकी इंडस्ट्री है, तो आप दोनों को बराबर रखें। आप सबसे पहले उनसे पूछें कि आपने इतनी एक्सपोर्ट 30 बिलियन के अगेंस्ट आपने इंपोर्ट क्या किया। और इसी तरह से जो दूसरे भी इदारे हैं जो सब्सिडाइज हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर है या इस तरह से और इदारे हैं, इन सब का जहां तक प्रोडक्शन की बात है, उसको एक माहौल, जब आप बिजली नहीं देंगे, लेबर आपकी काम नहीं करेगी, आपके कोई भी माहौल आपके मुवाफिक नहीं होगा, तो प्रोडक्शन उस हालात के अंदर निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए आपको ये सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। आपके यहाँ तो भी पूरी बिजली की सप्लाई जो है वो आप पूरी 24/7 नहीं दे सकते,
तो फिर आप तवक्को करें कि जी तो ठीक है, बस जितने हालात के अंदर जिसका जहाँ पर जितना चलता है उसमें फिर बिजनेसमैन भी जाकर एक वो एसडीओ को कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया महीना दूंगा, मेरी बिजली जो है ना वो तुमने अनइंटरप्टेड देते रहना, उसको देता रहेगा। शहबाज शरीफ के दौर में कुछ बेहतर था, उसने काम बहुत, नवाज शरीफ का जो पुराना दौर था, स्पेशली शाहिद खाकान अब्बासी और जो मिफ्ता इस्माइल का दौर था, वो बड़ा अच्छा दौर था कि उसके अंदर उन्होंने जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी अच्छी कर दी थी कि जो फीडर जब बंद होता है वो ऑनलाइन आ जाता था और बिल्कुल सेंट्रल जो आपकी बिजली का उसमें हर चीज़ आ जाती थी। लेकिन इमरान खान के दौर में जब बाकी सारे डिपार्टमेंट तबाह हुए, वहाँ ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। चूँकि वक्त की किल्लत है, मैं खाली नाम ले लेता हूँ जो दोस्त हमारे साथ मौजूद रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इरफान उल्लाह हैं, इमरान राशिद हैं, साइमा हैं, अब्दुल वली हैं, हनीफ हैं, इसके अलावा अहबाब ख़ान हैं, सीमा जावेद हैं और मोहम्मद इरफान हैं। और एक कमेंट ये है कि इकॉनमी इतना अहम मौजू है कि ये 1-2 सेशंस में मुकम्मल अहाता नहीं होगा, तो इस मौजू पे मज़ीद सेशंस भी द ब्लैक होल में होने। जी, अगर ब्लैक होल की इंतज़ामिया बुलाएगी तो ज़रूर अगले सेशंस भी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।